شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن پاک میں آتا ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے، بہترین رول ماڈل رکھا ہے. جب ہمارے پاس ایک بہترین چیز ہو تو اس کو چھوڑ کر ہم پھر ایک حقیر چیز پر کیوں اکتفا کریں؟ یہ اصل میں دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے جس نبی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس کے لیے جو دعا کی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی صلاحیت میں حکمت کا جاننا بھی ہو. حکمت کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جو لوگ طب سے علاج کرتے ہیں ان کو حکیم کہا جاتا ہے، طبیب بھی کہا جاتا ہے اور حکیم بھی. حکیم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، حکمت والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا. اس کو حکمت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر پریونشن کا میتھڈ موجود ہے، حفظان صحت کے بہترین اصول ہیں، اچھی زندگی گزارنے اور صحت مند رہنے کے جو بہترین رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہے. آج 1400 سال کے بعد سائنس ریسرچ کر کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا احاطہ بہت وسیع ہے. ابھی سائنس اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکی. بہت کم چیزیں، مثال کے طور پر کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا، کہتے ہیں کہ بہت اس سے ہاضمے میں بہت مدد ملتی ہے، آپ کا کھانا ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، آپ کے جو انزائمز ہیں وہ پراپر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان ٹپس پر بھی کچھ انزائمز ہوتے ہیں، جب وہ کھانے کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی اچھا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانے اور پانی پینے کا حکم دیا، سوائے آب زمزم کے، کہ زمزم جو ہے وہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ابھی جو ریسرچ ہوئی وہ پتہ چلا کہ زمزم ایسا پانی ہے جس کو گردوں کو فلٹر نہیں کرنا پڑتا، وہ گردوں میں نہیں جاتا، اسی لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. وہ ڈائریکٹ خون میں شامل ہو کر آپ کے خون کی صفائی کا کام کرتا ہے، مگر وہ پیشاب نہیں بنتا. ایکچولی جو لوگ آج کل بہت سے کثرت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ جیسے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یورین کنٹرول کا پرابلم بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ ہماری غذاؤں میں چائے، جوس اور رنگ برنگے پانیوں کا یا ڈرنکس کا استعمال زیادہ ہوا. اب بے شک چھوڑ بھی چکے ہوں، لیکن وہ چونکہ ایک مشینری کو آپ نے خراب کیا، ڈیمیج کیا، اب وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یورین آتا کنٹرول نہیں کر سکتے، ہولڈ نہیں کر سکتے، باتھ روم میں جاتے ہی ان کا لیک ہونے شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور. اب جن لوگوں کو اس مرض سے چھٹکارا چاہیے تو میرا خیال ہے وہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے لیے عمرے پہ اگر جائے تو صرف زمزم پی کر دیکھ، صرف زمزم پئیں، اس سے ہٹ کر کوئی پانی نہ پئیں، اس سے ہٹ کر کوئی جوس، چائے، دودھ، لسی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، صرف اور صرف زمزم. کھانے میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں جو بھی کھانا چاہیں، مگر پھلوں کا جوس تازہ ہو یا ریڈی میڈ. پھل جو ہیں وہ بھی زیادہ جوسی استعمال نہ کریں، جن کے اندر جیسے تربوز ہے مثال کے طور پر، کھیرا ہے، یا ایسے رسیلے پھل جن میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، ان کو بھی اوائڈ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ یورین پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت، آپ کی گرپ خاصی اسٹرانگ ہو جائے گی 2 ہفتے میں انشاءاللہ. اب چونکہ یورین نہیں بنتا، اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہم نے یہ عربوں سے سیکھا اور پھر ساتھ میں سائنٹیفک ریسرچ سامنے آئی، تو جسے کہتے ہیں اس سے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ان کو دیکھا وہ صبح اگر سحری میں 1 دفعہ جاتے ہیں باتھ روم، تو پھر افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد جاتے ہیں، تو سارا وقت وہ حرم میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا چیز ہے جو آپ کے بلیڈر کو اتنی گرپ دے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈرنک اور نہیں لیتے، صرف زمزم پیتے ہیں، جتنا چاہیں پیتے ہیں، مگر یورین نہیں آتا. وہ جو کھانے کے اندر یا کسی پھل کے اندر جو تھوڑا بہت رس آتا ہے، جیسے
سالن بھی اگر آپ نے شوربہ بنایا تو اس میں پانی ہے، اگر اس میں بھی زمزم ڈال کے پکایا جائے تو کیا ہی بات. آپ کے گردوں کا فنکشن بھی ٹھیک ہوگا، یورین پر کنٹرول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. دوسری طرف ابھی ریسنٹلی ایک سائنٹیفک ریسرچ آئی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہمارا معدہ، ہمارے جوڑ، ہمارے جو مختلف اعضاء کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام علوم سکھا کر بھیجا جس کی انہوں نے تعلیم دی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو وہ تعلیمات ملی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا اور بہت سے فائدے اٹھائے. وہ اپنا وہ پیسہ جو علاج میں صرف کر کے نقصان اٹھانا تھا، وہی پیسہ ان کا اور کئی صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگ کر ان کو ملٹیپل جو ہے فائدے پہنچے. لیکن جن لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اس پر شک کیا یا یہ سمجھا کہ اس سے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی ٹیبلٹ اور انجیکشن میں زیادہ فائدہ ہے، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان پر دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے، وہ جس بیماری کا علاج کرانے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ 2 سے 3 بیماریاں نئی لے آتے ہیں. جتنی بھی کیمیکل بیسڈ میڈیسنز ہیں، جیسے ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، چاہے وہ اینٹی بایوٹک ہوں، اینٹی الرجی ہوں یا پین کلرز ہوں، ان سب کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کا مطلب برے اثرات جو جسم کو بیئر کرنا پڑتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو خالی پیٹ ایک پیٹ درد کی یا پیناڈول ہی لے کر دیکھیں، آپ کو وہ بتا دے گی کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، کتنا ڈیمیج کر دیتی ہے، آپ کا معدہ ادھیڑ کے رکھ دے گی. اسی لیے بار بار نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر اینٹی بایوٹک کھانی ہے یا پین کلر کھانی ہے تو پہلے کچھ کھا لیں. نہیں کھائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. اور اینٹی بایوٹک کا رول کیا ہے؟ میں یہ مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ کے کمرے میں چوہا گھس آیا ہے، ایک بیماری ہے نا وہ بھی، اگر چوہا آ گیا ہے اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں، وہ مر نہیں رہا آپ سے، آپ کو تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی یا بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے نا جہاں آپ لگانے لگے وہیں سے بھاگ جاتا ہے. اس میں آپ کو بڑی ٹیکنیک چاہیے اس کو مارنے کے لیے. نہیں تو پھر آپ جیسے وہ اس کو شکار کرتے ہیں اسی طرح اس میں ڈال دیں، اس کے اندر وہ جو گھی لگا کے روٹی پہ اور وہ لگا کے رکھ دیں پنجرے میں، تو پنجرے میں چلا جائے گا. بہرحال ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے نا چوہا مارنے کے لیے. لیکن اینٹی بایوٹک کیا کرتی ہیں؟ اس کمرے کے اوپر ایک بم برسا دو، چوہا بھی مر جائے گا چاہے کمرہ بھی نہ بچے. یہی ایفیکٹ ہماری باڈی پہ کر رہی ہیں، ہمارا امیون سسٹم تباہ کر رہی ہیں اینٹی بایوٹکس. بہت سے لوگوں کو سنا جی ہم 3 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، جی 6 مہینے سے کھا رہے ہیں، جی سال سے کھا رہے ہیں. ان کے اندر تو قوت مدافعت یا ڈیفenس سسٹم ختم ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھلے کسی فضا میں گوشت رکھ دیں تو چیلیں کوے آ کے اس کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیں. تو ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے اینٹی بایوٹک کثرت سے کھانے کے بعد کہ جو بھی ہوا میں گزرتا ہوا جراثیم ہے، جو بھی کوئی بیماری ہے ان تک پہنچ جائے گی اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہو جائیں گے. اینٹی بایوٹک کھانے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کہ ہمارا ڈیفenس سسٹم ختم ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے ڈیفenس سسٹم کو کس طرح سے اسٹرانگ کیا جائے؟ ڈیفenس سسٹم کے لیے 2 سب سے بڑی دوائیں ہیں طب نبوی میں. نمبر 1 شہد، نمبر 2 کلونجی، کالے دانے، بلیک سیڈ. یہ ہمارے ڈیفenس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والی چیز ہے. جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، ڈائبیٹک ہیں، وہ شہد کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو خالص شہد بہت ریئر ملے گا. وہ ہر شخص کی اپروچ میں اب نہیں رہا. اور آپ کو پتا ہوگا، آپ نے شاید وہ حدیث پڑھی ہو کہ دنیا میں سب سے پہلے جو نعمت اٹھائی جائے گی وہ شہد، خالص شہد. ویسے شہد سے آپ کو ریکس بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر وہ ضروری نہیں کہ وہ خالص. سب سے پہلی چیز جو دنیا سے اٹھائی جانے والی ہے وہ شہد ہے، کیونکہ شہد کی مکھیاں جن پودوں اور جنگلات میں جا کر شہد
بناتی ہیں یا بناتی تھیں ان میں اسپرے کر کر کے ان کو مار دیا گیا. اب فارمی شہد بن رہا ہے فارمز میں، جیسے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح شہد بھی بلاکس میں شیرہ لگا کے اور اس سے بنایا جا رہا ہے. تو اس میں پھر ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے وہ فائدے مند نہیں. ہو سکتا ہے 50% کام کرتا ہو شاید، میرے اندازے کے مطابق اتنا ہی ہے کہ اس کے اندر اب 50% تک اثر رہ گیا، کیونکہ بہرحال مکھی کے پیٹ سے گزر کے ہی بنتا ہے. لیکن اس میں میٹھا اتنا ہوتا ہے کہ وہ شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں. اس لیے ڈائبیٹک پیشنٹ شہد کا استعمال منیمم کریں، نہ ہونے کے برابر. یعنی ان کو قطروں میں استعمال کرنا چاہیے، چمچ میں نہیں. چمچ کے ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز میں آپ 1 چمچ ڈال لیں. مثلا اگر آپ تلبینہ کھا رہے ہیں تو چینی اور کسی اور میٹھے سے پرہیز کرتے ہوئے بہتر ہے آپ شہد کا استعمال کریں. 1 چمچ شہد ڈال لیں. ڈائبیٹک پیشنٹ 1 چمچ شہد نہیں ڈال سکتا، وہ 3 قطرے ڈال لے بس، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر زیادہ لیں گے تو پھر شوگر بڑھنے شروع ہو جائے گی. اچھا، دوسری چیز کلونجی تھی، بلیک سیڈز. امیون سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے 7 دانے کلونجی کافی ہے، یا آپ 1 چٹکی کر لیں. کبھی 9 یا 11 بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں. اب 1 2 3 تو نہیں آپ گنیں گے، ایک اندازے سے 7 دانے کے برابر چٹکی چبا کے کھا لیا کریں. اس میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، جی وہ کیسے کھائیں، کتنے دانے کھائیں، کس وقت کھائیں. جب مرضی کھا لیں، سب سے اچھا ٹائم تو صبح کا ہی ہے. لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں تو اینی ٹائم کھا سکتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے بھی کھا سکتے ہیں، کھانے میں بھی ڈال لیں. مگر پکی ہوئی کلونجی کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا آف کورس جو کہ ایک ڈائریکٹ آپ کے گلے کو لگتی ہے، آپ کے مسوڑوں سے گزرتی ہے، وہ سارے انفیکشنز کو لیتے ہوئے اور گندگی کو صاف کر دے. اور اس میں اور کھانے میں اگر وقفہ ہوگا تو بہترین چیز ہے. کسی بھی دوا کے استعمال کرنے کا ایک آپ کو بار بار سوال کرنے سے بچا رہی ہوں، اور یہ نہیں کہ آپ سوال لکھتے جائیں، سوال پہ سوال لکھتے جائیں اور آپ کئی باتیں بھی بھول جائیں گے، یعنی سننے سے محروم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے. اور ایک کلیہ بنا لیں کہ کوئی بھی دوا جب کھانی ہو تو اگر طب نبوی کی دوا ہے تو خالی پیٹ ہی اچھی ہے، یعنی کھانے سے پہلے لے لیں. کیونکہ یہ سب غیر مضر دوائیں ہیں، کسی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں واحد اگر طریقہ علاج جو سائیڈ ایفیکٹ سے بچا ہوا ہے وہ طب نبوی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خالص چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کی، میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں. اب اگر کوئی ضعیف احادیث سے کچھ چیزیں لے اور پھر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو میں اس کی نہ خود ذمہ دار ہوں، نہ میں آپ کو اس کے بارے میں یعنی کانشیس کر کے جاؤں گی کہ آپ ہر شخص اگر کوئی اٹھ کے کہتا ہے یہ طب نبوی کی چیز ہے آپ کھا لیں. اب ٹی وی پہ کئی اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، اب اس میں کئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو. مطلب کئی ایسے مکسچر بنا دیتے ہیں، اس میں 8 8 10 10 چیزیں ملا دیتے ہیں. صرف ایک کلونجی کے دانے اگر اس میں شامل ہیں یا اس میں شہد شامل ہے، اس کو طب نبوی کا نسخہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر تو یہ سارے انگریڈینٹس مسنون ہیں تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اس میں کیمیکل بھی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں مسنون چیزیں بھی ہیں تو ایسی چیزیں استعمال نہ کریں. اور جتنی مسنون چیزیں ہیں مثلا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا جن کا ذکر صحیح احادیث میں ہے ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. قسط الہندی ہے، قسط البحری ہے، شہد ہے، زیتون ہے یا زیتون کا تیل ہے، کلونجی ہے یا کلونجی کا تیل ہے، سرکہ ہے یا سنا مکی ہے، کچھ بھی ہو. یہ چند ایک چیزیں جو میں آپ کے سامنے، ابھی کئی ایسی بھی ہیں جو میں اس وقت نہیں بتا پائی. تو ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آپ صبح فجر کے فوراً بعد بھی لے سکتے ہیں. مثلا آپ اپنی جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، نماز آپ نے پڑھ لی ہے، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ ان میں سے کوئی جیسے انجیر ہے مثال کے طور پر آپ لینا چاہتے ہیں یا زیتون لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے پاس اگر چھوٹی سی باسکٹ میں چیزیں رکھے ہوئے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں. ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی دوا کھانے والی ہے تو آپ اس کو لے لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب نماز پڑھ کے اٹھیں آپ کو کاموں کی رش میں، یا جیسے ہوتا ہے بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کا ناشتہ بنانا ہے، یا کچھ اور میاں نے جانا ہے، یا گھر کی اور کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی مریض ہوتا ہے گھر میں، کوئی بڑے بوڑھے بیمار ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی، تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے خود اپنی کون سی دوا کھانی تھی. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے صبح جہاں فجر کی نماز پڑھنی ہے وہیں اپنی کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے
اور پھر سوئیں، تاکہ آٹومیٹیکلی آپ کے نماز پڑھنے کے بعد چیز موجود ہو، ڈھانک کے رکھی ہو، نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ اس میں سے لے کے آپ پوری پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ اس چیز کو استعمال کر سکتے۔ لہذا دوا خالی پیٹ اور دوا کھانے کے بعد وقفہ بھی ضروری ہے دوسری چیزوں کے کھانے میں، تو اس کے زیادہ اچھے ایفیکٹس آپ دیکھیں گے۔ مثلاً اگر آپ نے شہد لیا ہے، فرض کریں، کس لیے؟ جیسے میٹابولزم سلو ہے، فرض کریں ویکنس ہے، ہمت نہیں بڑھتی، یا آپ کا بلڈ پریشر گریجولی انکریز ہو رہا ہے، یا گردوں میں کوئی مسئلہ ہے، یورین میں جلن ہو رہی ہے، کڈنی انفیکشن آیا ہے، تو ایسی تمام چیزوں میں آپ شہد کا پانی لے سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کا پانی اگر آپ صبح میں لیں تو اس کو گرم نہ کریں، اس کو ٹھنڈا نہ کریں، نارمل روم ٹیمپریچر پانی میں 1 چمچ ڈال کے اس کو پی لیں۔ اب اگر آپ کے ساتھ میں شہد رکھا ہے، پانی رکھا ہے، رات ہی کو رکھ دیا ہے، تو اسی پہ آپ گھول کے بھی پی سکتے ہیں اور شہد منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ اگر فرض کریں کہ کسی میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، کتنے لوگوں کو ہے ویسے جنہوں نے ٹیسٹ کرایا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ کتنے لوگوں کو وائٹامن ڈی کم آتا ہے خون میں؟ دیکھیے آدھی کلاس سے زیادہ ہے۔ تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی اور جنرل ویکنس، میٹابولزم کا سلو ہونا، ان سب کی ایک ہی دوا ہے، لکھ لیں اپنے پاس بے شک۔ اور اس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی، خون جیسے کم ہو جاتا ہے، ایچ بی لو ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو یا گیسٹرک پرابلم ہو، اوور آل ویکنس ہے، مسکولر ویکنس ہے، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، خون یعنی بلڈ کمپوزیشن ٹھیک نہیں آتی جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، ان سب کے لیے یہی ایک دوا ہے کہ آپ، جیسے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے نا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس پر جیسے جیسے ریسرچز ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے ان کو لوگوں کو کھلا کے دیکھا جا رہا ہے، اور میں نے خود اپنی زندگی میں جو تجربات کیے ہیں، اگر ان کو باقاعدگی کے ساتھ دوا کے طور پر کچھ عرصہ لے لیں تو آپ کے اندر ہی جتنی بیماریوں کے نام میں نے لی سب کی سب ٹھیک ہو سکتی۔ جن لوگوں کا پیٹ بلا وجہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے یا جسم میں پھلاوٹ آ جاتی ہے، ورم سا اور سویلنگ سی ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے کہ 3 انجیریں 3 فگس رات کو 1 کپ پانی میں سوک کر دیں، بھگو دیں، پینے والے پانی میں۔ پہلے ان کو دھو لیں، ان کے کبھی ڈسٹ وغیرہ یا وہ بان کی رسی کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں اکثر، تو وہ صاف کر کے دھو کے اور پھر ان کو پینے والے پانی میں ڈپ کر کے بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن دے کے رکھ دیں، جیسے میں نے بتایا جائے نماز کے پاس ہی رکھیں۔ صبح صبح آپ کی خود بخود مہمان نوازی ہو جائے گی۔ رات کو آپ نے رکھا ہوگا تو صبح خوش ہوں گے دیکھ کے کہ آپ کے لیے ایک چیز ریڈی میڈ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ رات کو تو آپ ایکٹیولی کر لیتے ہیں، صبح تھوڑا سا سستی ہو رہی ہے، دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا میٹابولزم سلو ہونے سے، تو اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں اور ساتھ میں آلیو آئل بھی رکھیں، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، جو پہلی کشید ہوتی ہے نا زیتون سے، وہ پینے کا تیل ہوتا ہے، ہر زیتون کا تیل پینے کا نہیں ہوتا، جو عام طور پہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے اس کو آپ بے شک مساج کے لیے یا اس طرح کے کاموں کے لیے رکھ لیں، مگر پینے کے لیے جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا رکھیں۔ وہ آف کورس مہنگا تو ہوگا لیکن یہ کہ آپ کو فائدہ بھی وہی دے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرام مکمل آئے، پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ چیز آپ گھٹیا استعمال کر لیں یا ادھوری استعمال کریں؟ ادھوری چیز سے مکمل فائدہ تو نہیں ہوگا، ادھوری چیز سے ادھورا ہی فائدہ ہوگا۔ اب جس کا ارک ایک دفعہ نکال لیا گیا ہے، مثلا ایک چیز کا رس، آپ ادرک ہے مثلا آپ کھانسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کھانسی میں ادرک بہت اچھی ہے، اس کو تھوڑا سا چاپ کر کے اور اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں تو اس کا جوس نکل آتا ہے، اور اس جوس میں جتنا جوس نکلے اتنا شہد ملا لیں اور اس میں ایک موٹی چٹکی کالی مرچ یا فلفل دراز، فلفل دراز بھی ایک ہرب ہے، کچھ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کالی مرچ کا پاؤڈر تو سبھی جانتے ہیں، وہ اگر ڈال کے رکھ لیں اور اس میں سے ایک ایک ٹی سپون لیتے رہیں دن میں 3-4 دفعہ، تو کھانسی 2-3 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں آپ مقدار کم کر سکتے ہیں، بڑوں میں آپ
ٹیبل اسپون بھی کر سکتے ہیں اس سارے مکسچر کا. تو اب وہ جو آپ نے کچر کے ادرک یعنی جنجر جو ہے اس کو اگر پیس کے آپ اس کا رس جب نکالتے ہیں تو اس جوس کو جو ہے آپ نے یعنی وہ 2 سے 3 دن کا بنائیں گے, بہت زیادہ دنوں کا نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو انجیر ہے وہ آپ اس کا پانی بھی پی لیں گے 3 دانے اس کے, اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی پی لیں گے, خالص زیتون کا تیل پینے والا. وہ اسی کے بالکل ساتھ پیئیں گے تب فائدہ ہوگا, انجیر کے بالکل ساتھ پیئیں گے تب فائدہ ہوگا. یعنی آپ پہلے پانی پی لیں اور پھر انجیر کو چبا کے کھائیں. انجیر کے اندر وہ باریک باریک دانے ہوتے ہیں جن کے اندر شفائیہ تیل ہوتا ہے, اسی کے اندر اصل میں شفا ہوتی ہے. ہم جلدی سے بس اندر کر دیتے ہیں, اس کو چباتے بھی نہیں, تو پھر شفا نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیٹ پورے اچھے سے ڈیٹاکس ہو جائے, آنتیں صاف ہو جائیں, تو پھر ان بیجوں کو اچھے سے چبا کے کھائیں, اور اس کے بعد آپ آلیو یا اس کے درمیان میں پی لیں یا اس کے فوراً بعد ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا 1 ٹیبل اسپون. اگر 2 ٹیبل اسپون پیے جا سکتے ہیں تو 2 بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. 1 سے 2 ٹیبل اسپون پیے جا سکتے ہیں. بچوں میں اسی طرح اگر چھوٹے بچے ہیں تو 1 دانہ انجیر دیں اور 1 ٹی اسپون آلیو آئل دے دیں, پیا جا سکتا. اب آپ یہ کہیں گے اس کو پکا کے استعمال کر سکتے ہیں, اس کو پیس لیں, اس کو ایسے کر لیں ویسے کر لیں, ٹھیک ہے. اگر دانت نہیں ہے تو پیس کے بھی دیا جا سکتا ہے مریض کو. اگر دانت ہیں تو ان کو کام کرنے دینا. کسی بھی چیز کو جب آپ استعمال نہیں کرتے تو وہ بیکار ہونے لگتی, اس کو زنگ لگنے لگتا ہے, وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتی. اگر آپ گھر کا کام نہیں کریں گے یا کوئی بھی فزیکل ایکسرشن نہیں کریں گے تو آپ بہت جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. اگر آپ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوبصورت لگیں تو پھر آپ کو فزیکل ایکسرشن بھی کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے آپ کو بڑھاپا جلدی آ جائے گا. یہ بہت آرام دہ زندگی بھی ہمارے نقصان میں ہے, اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے جو مسلز ہیں نا, ہمارے نروز اور مسلز, ان کی فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے دل کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے خون کی سپلائی پوری باڈی کو دینے کے لیے. دل پہ ناجائز بوجھ پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی فیل ہو جاتا ہے. اگر آپ خود سے کام کرتے رہیں, حرکت کرتے رہیں, سانس پھولے, پسینہ آئے, آپ اپنے دل اور گردوں کا آدھا کام بانٹ لیتے ہیں. گردوں پہ بھی بوجھ نہیں پڑتا اور دل پہ بھی نہیں, کیونکہ جب ہم کھا پی کے بہت اچھا ٹھیک ٹھاک کھائیں, نہیں پچھلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی اتنا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہم کو نصیب ہو رہا ہے, ایک عام آدمی کو, الحمدللہ. تو اتنا کھانے کے بعد کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہے, واک ہی نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر جا کے مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں بھی کوئی واک نہیں, کچھ نہیں. تو ایسے میں کھانا کم کھانا ہی ہمارے لیے بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھانے کا تلقین کیا کرتے تھے, اور یہ بہت بڑا علاج بھی ہے. یعنی جیسے جیسے ریسرچز ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کولیسٹرول, بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کے مریض ہیں, یا جن کا یورک ایسڈ ہائی ہو جاتا ہے, یا پھر آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں 2 دن بھوکا رہا کریں, تو ان کی یہ چیزیں خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو جب ہم نے یہ سنت پڑھ رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے, ہم اس کو ایسے نارمل سا لے لیتے ہیں جیسے اچھا کبھی بوڑھے ہوں گے تو روزے رکھیں گے. ابھی تو ہم بہت مصروف ہیں, ابھی روزے نہیں رکھ سکتے, کیا کریں, فلاں کام کرنا. آپ یقین مانے روزہ رکھیں گے آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے. روزہ رکھنے کے معاملے میں اپنے اوپر ترس نہ کھائیں, بلکہ روزہ نہ رکھ کر اپنے اوپر ترس کھائیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ پاتے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھنے کی. صرف سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں عمل نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے توفیق عطا فرما کہ ہم یہ کام کر سکیں. آپ وہ سنتیں جو ابھی تک جن پر ریسرچ نہیں ہوئی, ان پر بھی جب باقاعدگی سے عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے, اس کے فائدے ملیں گے آپ, اور آپ بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہاں میں نے اس سنت پر عمل کیا اور میرا یہ فلاں مسئلہ بھی حل ہو گیا. اللہ کے ہاں تو اجر محفوظ ہوگا انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جب ہم ایک کام کو نیک نیت ہی سے کریں گے تو اس کا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملے گا. لیکن اگر ہم وہ کام سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے جو فائدہ ملنے والا ہے اس پر کر رہے ہیں
تو ہمارے جسم کو فائدہ ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آخرت میں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ تو مومن جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ رہتا ہے اس دنیا میں ہے زمین پر، مگر نظر اس کی ہوتی ہے آسمان پر، آفاق میں گم رہتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کشتی رہتی تو سمندر میں ہے، مگر وہ پانی کے اندر نہیں جاتی، وہ اوپر اوپر ہی رہتی ہے، اسی طرح ہمارا ہم رہتے تو اس دنیا میں ہے، مگر مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں دل نہ لگائے، اس کے اندر سمندر میں ڈبکی نہ لگائے، ورنہ فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا میں اس طرح رہیں جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک ٹیمپرری ریزیڈنس میں جا کے رہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہے، اس میں یعنی اگر دل لگا لیا تو کیا ہوگا، پھر ہمیں بیماریاں بھی گھیریں گی، پھر ہمیں مصروفیات بھی گھیریں گی، پھر ہم اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے وقت نہیں پائیں گے، ہمارے کاموں میں، ہمارے اوقات میں بے برکتی ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی ہماری زندگی سے۔ آپ دیکھیے ایک وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں مسلمان، کیا دونوں کا لیول ایک ہوگا؟ دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ملے گا قیامت کے دن؟ دونوں کو ایک جیسا مقام ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو سبھی جو کلمہ گو ہے وہ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے نا جنت کے بھی 100 درجے ہیں، جنت کے بھی 100 درجے ہیں، تو جو جس لیول کا کام کر کے جائے گا، جس لیول کی یہاں پر اللہ کی اطاعت کر کے اور اپنے ایمان کو جیسے کہتے ہیں نا ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اور اعمال صالح کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے گا، جس لیول پہ آئے گا اسی لیول کا اس کو جنت ملے گی، سب کو ایک جیسی نہیں ملے گی۔ اور پھر جو لوگ جانتے بوجھتے گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کرتے ہیں، غلطی سے نہیں، ایک ہے غلطی سے بھی بھول چوک کے بھی ہو تو اس کی توبہ کرنی لازم ہے، اور جو جان بوجھ کر کرے تو گویا اس نے اس سے بڑا گناہ کیا بھول چوک والے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، چوری، زنا، سود، جادو کرنا، سیکھنا اور سکھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک ہے بھول چوک سے ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، دونوں میں بھی فرق ہے، اور اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ گناہ پر شرمندگی نہ ہو، گناہ سے توبہ نہ، سچی توبہ نہ کر لے کہ یا اللہ میرے سے گناہ ہوا ہے، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، اور میں آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کریں، یا اللہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گی، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم گناہوں کا بوجھ سر پہ لیے ہمیں کچھ گناہ ایسا ستاتے ہیں یا اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں، اتنا ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ہوش نہیں رہتا، نماز کے قابل نہیں رہتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اب ہماری تو معافی نہیں ہوگی، اب ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے، اور لوگ بلکہ کئی دفعہ لوگ اتنا زیادہ باور کرا دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی جہنمی، نعوذ باللہ۔ تو ایسے رویوں سے بھی بچنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی یعنی غضب کو جوش میں لانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربان ہونے اور تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے نا امید ہونے والی بات ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتا ہے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اپنے اعمال کی درستگی کر لے اور آئندہ سے نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر آئندہ وہ گناہ ہونا نہیں چاہیے، یہ شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ نے توبہ کی اور ابھی پھر گناہ کر لیا، تو ایسے شخص کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے والا۔ تو جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اور ان کا مشاہدہ کیسے ہوگا کہ جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور مل جل کر سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سنت ہوتا ہے طریقہ، یعنی رسول اللہ کا لائف سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ طریقے جو آپ نے اپنے عام روٹین کی لائف میں اختیار کیے، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، لوگوں سے ملاقات کا طریقہ، ملنے ملانے کا، سلام کرنے کا طریقہ، تمام ادب آداب وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ہم تک پہنچے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اوتھینٹک ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کے پاس حدیث آئے، بعض اوقات واٹس ایپ پہ اتنی احادیث آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، اور بعض اوقات انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اللہ اکبر یہ کیا چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آ رہی ہے. تو ضرور اس بھیجنے والے، جہاں آپ کو مشکل لگے کہ یہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی بات، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ بھیجنے والے سے پوچھیں اس کا نام لے کر کہ جی آپ بتائیے اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، آپ نے کس حدیث کی کتاب سے اس کو لیا ہے، آپ کا اس کا ریفرنس دیجئے، تاکہ کوئی غلط بات مسلمانوں میں سرکولیٹ نہ ہونے پائے. جہاں اس کی غلط بات سرکولیٹ ہوئی تو ساتھ ہی یہ سوال بھی سرکولیٹ کر جائے اور لوگوں کو صحیح آنسر بھی مل جائے. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آپ کو ضرور اس کا آنسر کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہم صرف میسیجز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی ہر حال میں کوشش کر رہے ہیں، اور ہر شعبے میں اور ہر جگہ میں کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا صرف واحد ایک ہی حل ہے کہ اوتھینٹک احادیث پر جائیں، جس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، جس پر ساری امت کا اتفاق ہو. ان احادیث کو لیں اور جو سے ہٹ کرو ان کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں بس. آپ چاہیں گے کہ ہم کیسے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، تو صحت مند زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے. یعنی آپ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. راضی ہو جائیں اس بات پر، مشکل نہ سمجھیں اس کو. آپ کیسے راضی ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کمی نہیں ہے. یعنی زندگی گزارنے کے ہر طرح کے، گھر کے اندر کے حالات، گھر کے باہر کاروبار، جاب، لوگوں سے معاملات، معاشیات، ہر چیز پر بینکنگ کا جو سسٹم ہے، گائیڈنس موجود ہے. اس لیے اس کو مکمل ضابطہ حیات کہا جا رہا ہے. اگر ہمارے ہاں سسٹم موجود نہیں یا اس پر کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت میں اس کا طریقہ ہی نہیں ملتا، ہم اس پر پریکٹس نہیں کر رہے اصل میں. تو اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں. اس وقت مسلمان سائنٹسٹ بہت کم ہیں دنیا میں، اسی لیے ہمارے اوپر بہت سی چیزوں کی جلغار ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کہاں جائیں. جب ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں گے، ایک مسلمان سائنٹسٹ جو ہے وہی آپ کو ویریفائی کر کے دے سکتا ہے کہ یہ چیز کس حد تک درست ہے. آپ جو کھانے کھا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں جو فوڈ آ رہی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں. ریڈی میڈ جو بھی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ تو اس کو آرام سے کھا لیتے ہیں. آپ نے کبھی اس کو فارمولا پڑھا؟ نہیں پڑھتے نا، اکثر نہیں پڑھتے. کوئی نظر کی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اور کوئی علم نہیں رکھتا اس بارے میں کہ اس کا کوئی فارمولا لکھا بھی ہوگا تو پڑھ لیں، اور کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو اس لیے نہیں پڑھ سکتا. اور بعض اوقات وہ کوڈ ورڈز میں لکھا ہوتا ہے تو کوڈ ورڈز کا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے پتا کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو جب ہمارے اندر حلال کی بجائے حرام جائے گا تو کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ حرام کھا کے دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہی احادیث میں. دعا کی قبولیت کی شرائط میں یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے. مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو رزق حلال ہو، جو کھائیں وہ حلال ہو، ورنہ نہ کھائیں. کم پہ اکتفا کر لیں، تھوڑے پہ اکتفا کر لیں. ہم نے اصل میں اس وقت اپنی زندگی کا مقصد اچھے سے اچھا اور پیٹ بھر کے کھانا بنا لیا، جبکہ مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا، کھانے کے لیے نہیں زندہ رہتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہی؟ ہماری اکثریت ہے، یہ نہیں کہتی میں سب نے، ہماری اکثریت نے کھانے کو اپنا مقصد زندگی بنا رکھا. اور اتنی زیادہ ہم ورائٹی کے طلبگار ہیں کہ ہمارے سامنے اگر ایک ڈش آئے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ کھانا کھایا. اب جب سائنس ریسرچز کر کے بتا رہی ہے کہ آپ
اگر یہ دو چیزیں کمبائن کر کے کھاتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو شاید اب لوگ مکسر سے پرہیز کرنے لگے. ابھی تک تو بہت زیادہ ویرائٹی ہے. ہر چیز ملا کے سلاد بنا لیا جاتا ہے, ہر چیز ملا کے فروٹ چاٹ بنا لی جاتی ہے, کھانوں کے اندر سب کچھ ملا دیا جاتا ہے. یعنی پہلے کھانا اتنا ہیوی ہے, گوشت بھی ہے اس میں, چاول بھی ہے اس میں, دودھ بھی ہے اس میں, پھر نٹس بھی اتنے سارے ملا دیتے ہیں, پھر اور بہت سی چیزیں. اب تو ایک تہ چاولوں کی ہے, تو ایک تہ گوشت کی ہے, پھر نوڈلز کی ہے, پھر پتہ نہیں سبزیوں کی ہے, پھر کیا کچھ وہ سری لنکن رائس ہے, کون سے رائس, سنگاپوری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کھانا کھا کے آپ کے اندر صحت بنے گی؟ صحت آپ کے اندر پنپ سکے گی؟ کبھی بھی نہیں. آپ کے معدے کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. پھر آپ شکایت کریں گے مجھے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ہے. کوئی نسخہ ہے گیسز کو کم کرنے کا؟ لوگ پوچھتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی نسخہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. کھانا کھانا ہے تو اپنے معدے کے 3 حصے بناؤ. مثلا اگر یہ اتنا معدہ ہے فرض کریں, تو اس میں اتنا تو پانی ہو, اتنا کھانا ہو, اور یہ اتنا خالی ہو. یہی اصول ہے. 3 پارٹ کریں اگر معدے کے, 3 حصے کریں, یعنی 1/3 کھانا, 1/3 پانی اور 1/3 خالی, تو آپ کا معدہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم تو ایک چپاتی پہ بھی اکتفا نہیں کرتے. پھر چپاتی نہیں, اس کے ساتھ چاول بھی, چاول کے بعد پھر میٹھا بھی, میٹھے کے بعد پھر چائے, پھر چائے کے بعد پھر پان یا سونف, سپاری, اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے. بہرحال مسلمان وہ ہے جو ہر کام میں سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرے. اصل مسلمان وہی ہے. باوضو رہنے کی کوشش کریں. دیکھیں اتنے کھانے کھا کر آپ کیسے باوضو رہ سکتے؟ پیٹ کو خالی رکھیں گے تھوڑا سا تو ہی باوضو بھی رہ سکیں گے نا کچھ سے, ورنہ تو آپ باوضو ہی نہیں رہ سکتے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ ٹائم باوضو رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے ان کو پانی پلانے کے لیے. سوچے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پیے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعات میں نہیں پڑیں گے. بدعات سمجھتے ہیں آپ؟ جو دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں. مثال کے طور پر سوچتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے دن عید منانا اور اس میں کھانے کھلانا بہت ثواب کا کام ہے. رسول اللہ کی برتھ ڈے منانا بہت ثواب کا کام ہے. یا شب برات منانا اور اس میں کھانے کھلانا یا اس میں عبادت کرنا, یعنی وہ چیزیں جو ہمارے دین نے نہیں بتائیں, جن کا ذکر حدیث کی کسی کتاب سے نہیں ملتا, جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ آپ نے خود کیا, نہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا, نہ اپنے گھر والوں کو, نہ صحابہ کرام نے کیا وہ کام. یعنی جو کام صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا, جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں کیا, ان کاموں کو کر کے پھر ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ ہم کو ثواب دے گا. کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پاک اس کے بعد پڑھنا شروع, یعنی مرتے وقت تو سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر کسی کی جان نکل رہی ہے تو سورہ یاسین پاس بیٹھ کے پڑھی جائے. مر جانے کے بعد تیسرے دن جا کے قرآن پڑھنا, پھر گٹھلیاں پڑھنا, پھر اس پر کل پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ ثواب کا کام ہے. تو ایسے لوگ یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر پانی پینا ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ اوتھینٹک احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور وضو کے اعضاء دیکھ کر بھی دور سے اشارہ کریں گے کہ آؤ پانی پینے کے لیے, کیونکہ اتنا سخت دن ہوگا, اتنی گرمی کا دن ہوگا کہ صرف واحد ایک حوض کوثر ہوگا جہاں سے پانی ملے گا قیامت کے دن. وہی لوگ پانی پیئیں گے جو وضو کے اعضاء جن کے چمکتے ہوں گے رسول اللہ دور سے بلائیں گے, اور جنہوں نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا, جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا ہوگا. تو جن لوگوں نے دین میں نئی باتیں گھڑ لی ہوں گی اور اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں گے. ایک تو ہے آپ مثلاً آپ علاج کر رہے ہیں, فرض کریں آپ نے سوچا کہ شہد میں شفا ہے تو میں اس کو پی لوں, لیکن اگر آپ کو لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اگر سرکہ اس میں ڈال دیا جائے, یعنی پیور ونیگر, یہ وائٹ ونیگر نہیں نعوذ باللہ, وہ تو صفائی کرنے کی چیز ہے, باتھ روم صاف کرنے کی, وہ کھانے کا نہیں ہے سفید سرکہ. وائٹ ونیگر جو ہے کبھی نہ کھایا کریں, نہ اس کو کسی کھانے میں سوپ میں ڈالیں.
وہ آپ کے آنتوں کی بھی اسی طرح صفائی کر دے گا. آپ کا جو چکنائی ہے نا قدرتی آنتوں کی, اس کو دھو دے گا. اس کے بعد کانسٹیپیشن یا آئی بی ایس کا پرابلم شروع ہو جائے گا. لہٰذا وائٹ ونیگر کبھی کھانے میں استعمال نہ کریں. تو جو لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر میں پانی پی سکیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے دور رہیں, دین میں نئی گھڑی ہوئی باتوں سے دور رہیں. نہیں تو جیسے آپ حرم میں دیکھتے ہیں نا, صفائی کرنے والے بیریئر لگا دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا, کھڑے ہو جاتے ہیں رسی کو درمیان سے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رسی بھی پکڑی ہوتی ہے اور لوگ ایسے صفائی کرنے والے کلینر کھڑے ہوتے ہیں. تو طواف میں بھی جتنا بھی رش ہو وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے ایز اٹ از, اسی طرح فرشتے اس دن وہ بیریئرز لے کے کھڑے ہوں گے اور عام لوگوں کو اس بیریئر سے پرے دھکے دے رہے ہوں گے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے, اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. تو جن لوگوں نے بدعات شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کسی بھی عرصے میں, مثلا اگر 4 فرض ہیں نماز کے, تو کوئی کہے میں 5 پڑھ لوں, نماز ہی ہے نا, 5 فرض پڑھ لیتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا, تو اس کی نماز قبول نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں منڈے اور تھرسڈے کا تو مسنون روزہ ہے, تو میں سارا ہفتہ ہی روزے رکھ لوں, یہ بھی تو ثواب کا کام ہے, تو یہ ثواب کا کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع فرمایا ہے کنٹینیوس روزے رکھنے سے. تو کسی نے یہ بھی پوچھا صحابہ کرام میں سے, یا رسول اللہ آپ تو بہت بہت عرصہ 2 مہینے بھی روزے رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے, یعنی میری جیسی ہمت تمہاری نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر آب زمزم سے اور جنت کے پانی سے دھویا گیا, اور یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا. تو ان کا اور ہمارا تو کوئی نعوذ باللہ مقابلہ نہیں ہے, ہم تو بہت حقیر چیز. اگر حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہیں, جنت تو بعد میں آئے گی نا, پہلے تو اس وقت گرمی, گھبراہٹ, تڑپ اور دھوپ کی شدت ہوگی. اس وقت کوئی 50,000 سال کا دن ہو اور آپ کو ایک گھونٹ پانی نہ ملے, کتنے افسوس کی بات. اور یہاں ہم وہ کام کر رہے ہوں جو irrelevant ہیں, جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, اور ہم ان کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. مثلا قرآن خوانی کرانا, ویسے ہی قرآن خوانی کرا لیتے ہیں لوگ, جی ثواب ملے گا, آئیں سب مل کے قرآن پڑھتے ہیں. حالانکہ قرآن پڑھنے کا کام وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا, آپ نے نہیں کیا, آپ نے صحابہ کرام کو کرنے کا حکم نہیں دیا, بس ان طریقوں سے دور رہیں, تو ہم انشاءاللہ پھر کامیاب ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا ہے. ہم ان کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے, ان کو فالو نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے, جیسا کہ ہو رہے ہیں, اور قیامت کے دن بھی اللہ نہ کرے کہ ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی. اس لیے بہت محتاط رہیں, اوتھینٹک حدیث کو فالو کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے علاج کو فالو کریں. باقی تمام چیز آپ دیکھیں, جب آپ طریقے علاج پہ آئیں گے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ساری سنتوں کو فالو کرنے لگیں. آپ نے تو علاج کے طور پر شروع کی تھی ایک سنت, اس کو پورا کرتے کرتے آپ دن میں 100 سے زیادہ سنتیں پوری کر جائیں گے انشاءاللہ. ایک سنت کو شروع کریں, آپ کے لیے باقی تمام سنتوں کے پورا کرنے کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اب جس نے اپنے جسم اور دانتوں کو دن میں کم از کم 15 دفعہ دھونا, جیسے وضو کے لیے ہم 3 بار دھوتے ہیں, حالانکہ ایک دفعہ میں بھی وضو ہو جاتا ہے, 2 دفعہ میں بھی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کلی ایک دفعہ کرتے ہیں, ناک میں 1 دفعہ پانی ڈالتے ہیں, فیس 1 دفعہ دھو کے اچھے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں, وضو ہو سکتا ہے. میکسیمم 3 دفعہ, اور کم از کم 1 دفعہ, 2 دفعہ بھی, 1 دفعہ بھی, 3 دفعہ, تینوں طریقے سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم 3 دفعہ بھی 5 نمازوں کے لیے وضو کریں تو 15 دفعہ ہمارا منہ دھلتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص 15 دفعہ اپنے ہاتھ منہ کو, پیروں کو دھوئے, اور ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم نہائے, یہ 15 دفعہ کم از کم ہے. کیونکہ تہجد کے لیے اگر آپ کریں گے, یا اشراق کے لیے وضو کر لیں گے, یا ویسے آپ باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں گے تو کئی دفعہ کا وضو ہو جائے گا. یا اگر آپ دن بھر میں باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو کتنی دفعہ کا وضو ہو جائے گا. اور جس نے اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کے رکھنا ہو, یہ تو آپ کو پتا ہے ڈھانک کے رکھنا کتنا ضروری ہے, کہ اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں, ایسے ہی پانی کو رکھ دیں, تو ہمارے ساتھ کا جو شیطان ہے کبھی بھی اس میں آ کے منہ مار سکتا ہے, اس میں گندگی کر سکتا ہے, اس میں بیماری ڈال سکتا ہے. پھر جب ہم بعد میں اس کو اوپن چیز کو پیئیں گے
تو ہم خود ہی بیمار ہوں گے. تو جس نے ڈھانک کے رکھنا ہو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اور برتنوں کو بھی، ایون خالی برتن بھی پڑا تو سیدھا کھلا مت رکھ، یا تو الٹا رکھیں یا پھر اس کے اوپر سے کور کر. اگر کور کرنے کے لیے جیسے بعض اوقات بہت بڑے بڑے لگن ہوتے ہیں، اتنا ڈھکن نہیں بن سکا، یہ بعض دفعہ گم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہاں رکھ دیا، تو اس میں درخت کی ٹہنی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی سٹک رکھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ایسے سٹک رکھ دیں، آپ کا ڈھکن پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائے. تو جس نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہو، صاف ستھرا پانی استعمال کرنا ہو پینے کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، رات کا کھانا جلد کھانا ہو، ٹائملی رات کا کھانا کھا لیں، یعنی اندھیرے سے پہلے یا کم از کم اندھیرا ہوتے ہی، اور کھانا کھا کر چہل قدمی بھی ضرور کرتا ہو. جو لوگ کھانا کھاتے ساتھ سو جائیں ان کو کولیسٹرول، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، شوگر سے کوئی نہیں روک سکتا. کسی کو سال میں ہو جائے گی، کسی کو 2 سال میں، کسی کو 3 سال میں، یہ بیماریاں آ ہی جائیں گی. اور یہ سب سے زیادہ اسی لائف سٹائل کی وجہ سے یہ بیماریاں آ رہی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. 2 چیزیں ہیں آپ کی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، ہارٹ ڈیزیز، یورک ایسڈ، گیسٹرک پرابلمس، ان سب کا باعث کیا ہے؟ 2 سنتوں کو چھوڑنا. ایک، رات کا کھانا دیر سے کھانا اور پھر سونا بھی دیر سے، اور صبح دیر تک سوئے رہنا، اور فجر کی نماز وقت پہ نہ پڑھنا. ان 2 سنتوں کو چھوڑنے سے یہ بیماریاں بہت جلدی آپ کو گھیر لیں. اور جو لوگ ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کے ازالے کی خاطر، یعنی جو 2 سنتوں کو چھوڑا تو کوئی اور ایک کام اور اپنے ذمے لے لیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں تاکہ یہ میری پچھلی جو نقصان ہے زندگی میں ہوا ہے، میرے اعمال میں کمی آئی ہے، اس کو آگے میں پورا کر لوں. تو 2 روزے رکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی 50% ان بیماریوں میں خود ہی کمی آ جائے. باقی آپ دوا بھی ضرور کریں. تو جو لوگ ان سنتوں پر عمل کریں وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا، کسی بڑی بیماری میں نہیں مبتلا ہوگا. اور یہ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری شوگر ہے، میں سمجھتی ہوں. بلڈ پریشر ہے جو ہمارے مزاج کو بھی خراب کر دیتا. کیونکہ مسلمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، اس کو جنت کے کھانوں کی تمنا ہے کہ میں کب جنت میں جاؤں گا اور وہاں جا کے اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا. جو یہیں سب ہر قسم کے کھانے کھا کے اپنا دل بھر لے، اس کو جنت کے کھانوں کی تمنا کیسے رہے گی؟ اگر آپ اچھے سے اچھا کھانا بھی کھانے والے ہیں اور کھا سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، ضرور کھائیں، مگر اس میں سے کچھ حصہ کسی غریب کے لیے بھی نکال لیں. آپ اپنے کھانے میں اگر 2 ڈشیں استعمال کرتے ہیں، 1 ڈش کم کر دیں اور اس کی جو بچت ہوگی وہ آپ کسی نہ کسی ایسے غریب کو دے دیں جو 2 وقت روٹی نہیں کھا سکتا، یا جس کا بچہ ان پڑھ رہ رہا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کی فیس دے دیں. اپنے کھانوں میں تھوڑی تھوڑی کمی کریں اور اس میں سے جو بچے وہ کسی کی خدمت کر لیں، وہی پیسہ آپ کے قیامت کے دن کام آئے گا انشاءاللہ. اور وہی دیا ہوا صدقہ جو ہے آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا، اس کے بدلے اتنا کچھ آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور جن لوگوں کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، سب سے پہلے ان کو یہ دیکھیں، کھانا تو کھاتے ہیں نا. اگر فرض کریں 1 ریال کی روٹی ہے مثال کے طور پر، اس میں سے ایک بائٹ صدقہ کر دیں، چاہے پرندوں کو ہی کھلا دیں، آپ دیکھیں کیسے رزق بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، رزق بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے، کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. آپ کر کے تو دیکھیں. یہ ایک ٹپ ہے رزق بڑھانے کی کہ آپ جس چیز میں فراوانی چاہتے ہیں اسی میں سے صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے طبیب ہیں جنہوں نے دل کی بیماری کی ڈائگنوسس کی، ہارٹ پرابلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا، سعد تمہیں تو دل کی تکلیف ہے اور یہ دنیا میں پہلی ڈائگنوسس ہو رہی ہے دل کی بیماری کی. اس سے پہلے کسی ڈاکٹر نے یا کسی حکیم نے دل کی بیماری کو نہیں جانا تھا، اور دنیا میں کبھی کسی کو پتا نہیں چلا تھا کہ دل کی بیماری بھی کوئی ہوتی ہے. یہ فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائگنوز کر کے بتاتے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی فرماتے ہیں.
آپ نے فرمایا تم 7 اجوا روزانہ کھاؤ، مدینے کی 7 اجوا روزانہ کھاؤ، اور ان کی گٹھلیاں بھی پیس کے ساتھ ہی کھا لو. 7 اجوا کھجوروں کی گٹھلیاں بھی پسوا کے وہ بھی ساتھ میں کھا لو. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلاؤ مشورے کے لیے اور اس سے پوچھو وہ کیا بتاتا ہے. تو لوگوں نے تھوڑا سا مائنڈ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم ایک حکیم سے پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ مکہ کا ماہر حکیم ہے اور ہمیشہ کسی بھی شعبے کا جو ماہر ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی یعنی شفا بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے دیتا ہے، لہٰذا تم اس سے مشورہ کرو. جب اس کو بلایا گیا تو اس نے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی وہی بتائی اور کہا کہ 7 اجوا کھجوریں اور 7 گٹھلیوں کا پاؤڈر، ان دونوں کو 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے سوک کر دیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں طریقہ نہیں آتا، اس لیے میں نے کہا آپ سب کچھ بتا دوں تاکہ کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی دل کا مریض ہے تو ان کو صحیح طریقہ پتا ہو. بہت سے لوگ اس نسخے سے نقصان اس لیے اٹھائے کہ ایک تو اجوا کھجور ٹھیک نہیں ہوتی، مطلب پراپر اجوا کھجور کی گٹھلی نہیں ملتی ان کو، کوئی بھی گٹھلی کسی بھی مل جاتی ہے تو استعمال کرا لیتے، اس سے شفا نہیں ہوتی. دوسرا پراپر طریقے سے نہیں پیسی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ گٹھلیاں منہ کی نکلی ہوئی ہوں مثلاً، تو کئی مریضوں کے منہ سے نکلی ہوئی ہوں تو آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے. پھر تیسرا یہ کہ اس کے بنانے کا طریقہ نہیں آتا، لوگ ایسے ہی منہ میں پاؤڈر ڈالتے ہیں اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. اس کو آپ سنت میں دیکھیں گے اکثر یعنی شاید ہی کوئی دوا ایسی ہو جس کو سوک نہ کیا گیا. 99% دوائیں ایسی ہیں جن کو سوک کر کے کھایا جاتا ہے، بھگو کے کھایا جاتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کوئی چیز لے لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کی تلخی آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو بھگو کے لیں تو وہ مائلڈ ہو جاتی ہے، اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے اور وہ لائٹ ہو جاتی ہے. ہضم کرنا، استعمال کرنا اور خون کے ذرے ذرے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، جسم میں ایک دم سے جا کے اثر کرتی ہے، اس کا ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں. تو جو ہم کس بات پر تھے، اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کو پیالی میں گرم پانی کے اس میں پیالی میں اس کو سوک کر دیں، گٹھلی کو بھی 7 کھجوروں کو بھی. اور حارث بن کلدہ ثقیفی نے بتایا تھا طبیب نے کہ اس میں 1 چٹکی میتھی دانہ کا پاؤڈر بھی ڈالیں. یہ صرف ایڈیشن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن سے اوپر تھا، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا ان کو کہ وہ چند دنوں میں صحت یاب ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کتنی فتوحات کی، کتنی جنگیں لڑی اور کتنی فتوحات کی اور سپہ سالار رہے. آج کے دور میں جو ہارٹ ڈیزیز کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ دل کا مرض ہو جائے وہ فتوحات کر سکتا، وہ جنگیں لڑ سکتا. وہ سپہ سالار تو چھوڑیں، وہ اپنے کام پہ صحیح طرح نہیں جا سکتا، وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتا، وہ اپنی جاب نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر والوں کے لائق نہیں رہتا، کیونکہ علاج ہی اتنا الٹا ہے. میں تو صاف کہوں گی اس وقت جو علاج ہو رہے ہیں ان میں واقعتاً مریض کو ریلیف دے کر ٹھیک کر کے اٹھا کر کھڑا کر دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایکچولی بس مینجمنٹ کرتے رہو، بیماری رہے بھی صحیح محسوس بھی نہ ہو، بیماری بھی رہے جسم میں ٹھیک بھی نہ ہو محسوس بھی نہ کریں، بس لیپا پوتی والے علاج چل رہے اور یہ ایک بزنس بن گیا. بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی دوائیں نہیں ہیں، یہ سراسر سنت کے اگینسٹ ہیں سب دوائیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک دم سے ساری دوائیں چھوڑ دیں، ایسا قطعاً نہ کیجیے گا، نقصان ہو سکتا ہے. گریجولی آپ اس کے مقابلے کی سنت سے کوئی دوا لے کر استعمال جب کریں گے، صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، پراپر وقت تک استعمال کریں گے،
اس کے بعد آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے، ٹیسٹ میں آپ کی بیماری جب کم ہوتی نظر آئے گی تو آپ کی ڈوزز خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. تو گریجولی دوائیں چھوڑیں. چاہے کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، کوئی ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، یا کوئی یورک ایسڈ کا یا کولیسٹرول کا، وٹ ایور کوئی بھی بیماری ہے جس میں مستقل دوائیں کھلاتے ہیں مریضوں کو، تو کچھ نسخے آپ کو ایسے بتاؤں گی جس سے یہ بیماریاں انشاءاللہ ختم ہونے کی طرف آ جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ کسی بھی دوا کو اچانک بند نہ کریں، یہ پہلی انسٹرکشن ہے. اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو دواؤں کو یکدم بند نہ کریں، آہستہ آہستہ بند کرنا، اور ڈاکٹر کے مشورے سے بند کرنا. ڈاکٹرز آپ کی رپورٹس کریں گے، آپ جو بھی آپ میں سے کوئی بیمار ہو وہ آپ کے لیولز دیکھیں گے، وہ کہیں گے اب آپ کو اتنی نہیں اتنی ڈوز کی ضرورت ہے، وہ خود بخود آپ کی دوا کم کرتے چلے جائیں گے. اس لیے اپنی مرضی کے سے گھر جاتے ہی کہیں آج سے میں نے کوئی دوا نہیں کھانی، ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسے کیمیکلز ہیں ایک دم چھوڑیں گے الٹا نقصان پہنچائیں گے. آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کو اسٹیرائڈز لگ رہے ہوتے ہیں یا جو اسٹیرائڈز کارٹیزونز لے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اور بھی زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اچانک ان کو نہیں چھوڑ سکتے، بہت سلولی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ بھی جب دیکھیں کہ سمپٹمس اب کافی حد تک سبسائڈ کر گئی ہیں، تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، پھر ٹیسٹ کرائیں، ٹیسٹ میں دیکھیں، رزلٹ دیکھ کر پھر فیصلہ کریں کہ اب آئندہ کتنی لینی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں دنیا بھر میں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تمام سائیکالوجسٹ کی بات نہیں ہو رہی، عام مغربی ماہر نفسیات، ان کو اسلام میں جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہے اس سے بڑا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں منع کیا گیا ہے جھٹکے کا گوشت، کرنٹ لگے کا گوشت؟ اگر کرنٹ لگ کے کوئی مر جاتا ہے جانور تو اس کا گوشت کھانے سے اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ اگر کوئی جانور ویسے ہی مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ریسٹرکشنز لگاتا ہے ہر چیز جو یعنی ہم کھانا چاہیں، ہر چیز تو نہیں ظاہر کھانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمٹس دی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام، حدود بتا دی ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ جو حدود کو قائم رکھتے ہوئے چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی بھی، لباس کی بھی، اپنے تمام حدود کو پوری کرتے ہیں. تو وہ گویا اپنا ایک یعنی ان کا ایک کریکٹر شو ہو رہا ہے، ان کے گرین لائٹس جا رہی ہیں کہ آپ سارے سگنلز کو فالو کرتے ہوئے آپ کی ٹریفک چل رہی ہے، آپ نے بیچ میں کوئی سگنل نہیں توڑا کہ آپ کو ٹکٹ ملے یا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی لگے، کسی کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ پھر آپ کو فائن دینا پڑتا ہے نا. تو جو لوگ حلال رزق کھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر وغیرہ کی بیماریاں نہیں ہوتی. بھوک رکھ کے کھانے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن حلال کھانے سے دگنا فائدہ. اور دوسرا اللہ کے ہاں بھی اس کا جو ہے اجر لکھا جاتا ہے کہ کھانے اور پینے میں اتنی احتیاط کی گئی ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کھانے پینے میں کتنی چیزیں جو ہیں اس میں حرام سورسز ہیں یا حرام انگریڈینٹس ہیں. اس کے بارے میں چکنا ہو کے رہیں، کوشش کریں کہ میکسیمم جس حد تک ہو سکے اس حد تک آپ حرام سے بچنے کی کوشش کریں. ایک تو حرام وہ ہے جو آپ کے فریج تک پہنچ چکا ہے، آپ کے چیز ہو سکتے ہیں، آپ کے اور کئی ایسے پروڈکٹس جیسے چاکلیٹس یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے مثال کے طور پر، یا کچھ سوپس ایسے ہیں یا کچھ میک اپ کے سامان ایسے ہیں جس میں حرام چیزیں شامل کی گئی ہیں، مگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. کم از کم تھوڑی بہت تو تحقیق کریں صحیح کہ اگر فرض کریں آپ نے لپسٹک ایسی لگائی ہے جس میں حرام انگریڈینٹ یا حرام سورس سے بنائی ہوئی چیزیں اس میں شامل ہیں، تو آپ جب اس پر زبان لگاتے ہیں تو کیا خیر، اور انہی ہونٹوں کی سے آپ دعا کر رہے ہیں تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ جس طرح بجلی کے جھٹکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کبھی انگلی ڈالتے ہیں اس میں کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا تھا، تو پتہ لگتا ہے کیسی غلطی ہے. بجلی کا کرنٹ جب لگتا ہے کرتے ہیں، آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ تو غلطی ہم سے نہیں ہوتی. لیکن ان معاملات میں ہم سے بہت سی بھول چوک ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ان کو بہت کیجول لیتے ہیں، اس کے رزلٹ سے ہم ناواقف. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جس طرح مردار، خون، سور کے گوشت اور ان جانوروں کے گوشت سے منع کیا ہے جو بلندی سے گرے ہوں،
آیت موجود ہے نا، جو بلندی سے گرا ہوا ہو وہ حرام ہے، ٹکرائے ہوئے یعنی جسے بھگاتے بھگاتے لے جاتے ہیں اور ٹکرا کے وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے، لاٹھی سے مجروح کیے گئے یعنی مار مار کے اس کو مار دیا گیا ہو، یا درندوں نے پھاڑا ہو جن کو اللہ کے نام پہ نہ چھوڑا گیا ہو، یہ تمام گوشت انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، اور یہ اب ثابت ہو چکا ہے۔ اب تو سائنس نے بھی بتا دیا کہ واقعی وجہ کیا ہے کہ سور کو یعنی جو پگ ہے وہ تمام بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جو انسانوں کو ہوتی ہیں، نزلہ، فلو، دل کا دورہ، اور اسی طرح وبائی امراض ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں سور کو، تو جو اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور سور کا گوشت کھانے والوں کو جوڑوں کی بیماریاں اور خون کی نالیوں کی بندش کی بیماریاں بہت آسانی سے ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بچا لیا تھا ان کو حرام کر کے، تاکہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہ آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ تو چیزیں جو قرآن پاک میں بڑے وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ضمناً آتی ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے حلال جانور جو گندگی کھاتے ہیں ان کے گوشت اور دودھ کو بھی حرام قرار دیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں مثلا بندر کا ذکر نہیں، یا شیر اور چیتے کا ذکر نہیں، مثال کے طور پر، لیکن چونکہ یہ کیا کرتے ہیں تو انسانوں کا خون بھی پی جاتے ہیں، تو انسان کا خون کوئی پاک کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے، تو یہ گندگی کھانے والے اور گندی حرکتیں کرنے والے جانور ہیں، تو آپ نے ان کو بھی حرام قرار دیا۔ تو گویا جیسے کوا ہے، کوے کا ذکر تو نہیں ہے مگر آپ نے کوے کو دیکھا ہر گند میں چونچ مار رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کھانے سے بھی منع کیا، کیونکہ یہ خالص صحت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہو اور پھر ہمیں گائیڈ لائنز مل رہی ہوں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، تو ہم بہت خوشی ہو، تو شکر ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک انس پیدا ہوتا ہے اپنے دین کے ساتھ۔ اور جو مجبوری کے تحت مسلمان ہے اور کہتا ہے اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا، لو جی یہ بھی، اب پھر کھائیں کیا، پھر کیا کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں وہ بھی نہ کھائیں تو پھر کھائیں کیا؟ تو گندی چیز کھانے سے تو بہتر ہے انسان بھوکا ہی رہ لے، جبکہ حلال چیزیں بہت سی ورائٹی موجود ہے۔ اب حرام بہت تھوڑا ہے، اگر آپ غور کریں جن چیزوں کو حرام کیا وہ بہت کم ہیں، لیکن باقی تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اب قرآن پاک نے ہم کو علم اور حکمت سکھایا ہے، قرآن سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں ہماری رہنمائی ہے، دنیا کی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم اگر ان کی سنتوں کو اس لیے فالو کریں کہ دیکھیں اگر ہماری زندگی میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، کنفرم ہو جائے کہ ہم نے مرنا ایک دن، مثال کے طور پر مرنا تو ہر حال میں ہے، معلوم نہیں کون سی گھڑی ہے، جب مر ہی جانا ہے تو پھر پوری کی پوری اٹینشن اس دنیا کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ پہلے اس چیز کے لیے کوشش کریں گے جہاں آپ نے زیادہ رہنا ہے، تھوڑی ایفرٹ اس کے لیے کریں گے جہاں آپ نے کم رہنا ہے، پھر اس دنیا کی ایفرٹ کم ہوگی اور آخرت کی زیادہ۔ نماز کا وقت ہوگا تو پھر آپ سے کوئی اور کام نہیں ہو سکے گا، پھر آپ کہیں گے پہلے میں نماز پڑھوں پھر کوئی اور کام کروں، آپ کی پریورٹیز چینج ہو جائیں گی۔ لیکن جب دل میں ایمان نہیں اترا ہوتا، بس حلق تک ہی رہ جاتا ہے پڑھ کے، اور پریکٹس میں نہیں آیا ہوتا اور حلق سے نیچے نہیں اترتا، پھر ہمیں ہر کام مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور ہم مختلف سوال کرتے رہتے ہیں کہ شاید اس سے بچت ہو ہی جائے، شاید یہ بات ہمیں اس کی اجازت مل ہی جائے۔ تو جو رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لاجیکلی آ جائے نا اس بات کی طرف کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کون ہے؟ وہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، درختوں کو پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو، پانیوں کو، ہوا کو، ہر چیز کو، سورج چاند ستارے، سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے بھی اسی نے بھیجا۔ اب جب وہ ہمیں کوئی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہمارا دل کیوں نہیں مانتا اس کو قبول کرنے، اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں تو ہم کیوں شک میں پڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے
ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے میں کوئی فائدہ ہی ہو جائے، نقصان نہ ہی ہو، مگر آپ یقین مانیں اس وقت آپ کو فوری طور پر ہو سکتا ہے نقصان نظر نہ آئے، ایٹ دا اینڈ ضرور نقصان ہوگا جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو، اور اس کو ہم چاہے چھپ کے بھی کر لیں اس کا نقصان ضرور پہنچے. آپ کی بیماریوں کی لسٹ بتا دیتی ہے آپ نے کتنا رولز فالو کیے اور کتنے آپ نے توڑے، کتنا پیٹ بھر کے کھایا. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر رکھے. وہ اس کی کچھ ٹپس ہیں نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کہاں سے شروع ہو رہی، کیوں شروع. کچھ تو فیملی وائز ہوتی بیماری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خاندانوں میں مخصوص کھانے کا رواج ہوتا ہے، مخصوص لائف سٹائل ہوتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جس میں فجر بھی نہیں پڑی جاتی، سوئے ہی رہتے ہیں، اور بہت سے گھر ایسے ہیں جو فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور سوئے ہی رہتے ہیں، سورج نکلتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں. جبکہ یہی وقت ہوتا ہے برکت کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما. جب سوئے رہ جائیں گے تو سونے میں برکت ہوگی اور بیماریوں میں برکت ہوگی. اگر اٹھیں گے کچھ نہ کچھ آپ ایکٹیویٹی کریں گے، کوئی نہ کوئی کام کریں گے، جو بھی کام آپ صبح کے وقت میں کریں گے اسی میں برکت ہوگی اور اسی میں دعا ہوگی. تو اپنا لائف سٹائل اسلامک کریں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسلامک ملک ہے، مگر اس کے جو باشندے ہیں وہ پوری طرح ان رولز کو فالو نہیں کرتے جو کہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں. لہٰذا اسلام کو دیکھیں، یہاں کے مسلمانوں کو نہ دیکھیں. اب کچھ ایسی دوائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہیں، جن کے استعمال سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کلونجی ہے، بلیک سیڈز، حبہ سودا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں ہر مرض سے شفا ہے سوائے موت کے. یعنی صرف موت سے نہیں بچا سکتی، باقی کسی بھی چیز سے شفا ممکن ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس کا مختلف بیماریوں میں مختلف استعمال ہے. سر درد ایک بہت کامن مسئلہ ہے، ہیڈ ایک یا مائیگرینس. تو سر درد میں کلونجی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے بتا دیا تھا. فرض کریں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ایک چٹکی روزانہ صبح خالی پیٹ کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ پریونشن رہے گی. ہاں جب آپ بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو ہو سکتا ہے نزلہ، زکام، فلو وغیرہ آپ کو ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ڈیپ اور زیادہ انفیکشس ڈیزیز سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہے پریونٹیو میتھڈ کہ آپ ایک چٹکی جو ہے وہ لے لیں. ہاں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوا ہے تو اگین وہی چٹکی لے لیں، پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا. مثلا کھانا تھوڑا زیادہ کھا لیا یا شاید کھانا ٹھیک نہیں تھا، ہوتا ہے نا کہ ایک لمٹ سے آپ کراس کر کے 2 بائٹ بھی زیادہ لے لی اپنے اس سے تو بعض دفعہ ان ایزینس فیل ہوتی ہے. آپ ایک چٹکی چبا کے کھا لیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان ایزینس ختم ہو گئی اسٹمک کی. اور اگر آپ کو ڈائریا شروع ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، تو اس میں بھی اگر آپ اس کو ایک کی بجائے 2 چٹکی لے لیتے ہیں، چبا کے کھا لیتے ہیں، تو 50% ڈائریا اس میں ٹھیک ہو جائے گا. 50%. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر مرض کی انٹینسٹی بھی فرق ہوتی ہے. مثلا کسی میں 1% ہے بیماری، کسی میں 10% ہے، کسی میں 50% ہے، کسی میں 100%. بعض اوقات ایک عام جو پیٹ کی خرابی ہے، عام یعنی اس میں کسی بیکٹیریا کا عمل دخل نہیں ہے، یا ٹائیفائڈ نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا جیسے جگر کی کوئی خرابی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں یرکان کے ساتھ، جانڈس کے ساتھ، ٹائیفائڈ کے ساتھ، یا پھر انٹسٹائنل ٹی بی کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سمپل سے طریقے سے ٹھیک ہو جائیں. شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استعمال کرنے کا پیٹ کی خرابی میں. یہ بھی آئی بی ایس کا علاج نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا اریٹیبل بول سنڈروم اگر کسی کو ہے تو اس کا علاج تو نہیں ہے، اس میں ہیلپ ضرور کرتا ہے. پیٹ کی کوئی بھی خرابی ہوگی اس میں ہیلپ کرے گا شہد بھی اور کلونجی بھی. دونوں کو ملا کر بھی لے سکتے ہیں. اور وہی بات اگین کہ اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو شہد کی بجائے صرف کلونجی پر انحصار کریں. اور اگر بہت ہی زیادہ جلدی ہو تو کلونجی کی بجائے بلیک سیڈ آئل استعمال کر لیں، کلونجی کا تیل. یہ اس سے کئی گنا زیادہ تاثیر والا ہے کلونجی سے بھی، کیونکہ اسی سے بنا ہے، مگر اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے. جلدی خون میں شامل ہو کر آپ کی دردیں بھی دور کرتا ہے، تھکن دور کرتا ہے،
ڈائبیٹک پیشنٹس کو اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، یعنی جن کو شوگر ہے اور اس کے ساتھ ان کو بخار ہو جائے، یا وہ بہت زیادہ لو فیل کریں، دل گھٹنے لگے یا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے، تو فلیکسیڈ آئل 1 ٹی اسپون، ایڈلٹس کی خوراک ہے 1 ٹی اسپون. دیکھیں جہاں بھی ایڈلٹس کی خوراک آئے گی زیادہ تر 1 ٹی اسپون، اور چلڈرن یعنی 10 ایئرس تک کے چلڈرن کی 50% اس سے کم کر لیں یا ہاف کر لیں، اس سے مثلاً ½ ٹی اسپون. اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو گریجولی اسی سے قطروں پہ آ جائیں، کہ جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے 1 قطرہ، اس سے بڑا ہے تو 2 قطرے، سال کا ہو گیا تو 3 قطرے، 5 سال کا ہے تو 5 قطرے، اس طرح کر کے ان کو آپ دے سکتے ہیں پیٹ کی خرابی میں بھی اور بخار میں بھی. یعنی فیور ہو جائے تو بھی آپ 1 ٹی اسپون، یہ بڑوں کی خوراک بتاؤں گی، اب صرف بچوں کی بار بار نہیں بتاؤں گی، اس سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو 1 ٹی اسپون اگر آپ بخار میں کلونجی کا تیل پی لیں اور اسی تیل سے ناک کے اندر اور ناک کے باہر اس آئل کو لگا بھی دیں، تو آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں کہ ایک درجہ کم، جتنی دفعہ آپ پیئیں گے ایک لیول کم ہوتا جائے گا ٹیمپریچر. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اسی طرح تھوڑا کر کے، اور بڑوں کے لیے خوراک میں نے آپ کو بتا دوں. پھر سر درد میں اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ سر درد کے لیے اس کو ناک میں ڈالا جاتا ہے. کلونجی کے قطرے ناک میں ڈالیں، 1-2 قطروں سے آپ کا سر درد نہیں جائے گا. مائیگرین ہو، ہیڈ ایک ہو، سائنوسائٹس ہو، ایڈینوائڈز ہوں، پالپس ہوں، ان سب میں ناک میں قطرے ڈالے جاتے ہیں. حتیٰ کہ کان میں بھی اگر درد ہے تو ناک میں قطرے ڈالیں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست ہے، وہاں جدہ سے میں رات آئی ہوں، تو جدہ میں ایک دوست ہے، تو ان کے ہسبینڈ کے کان میں بہت شدید درد تھا، 3-4 دن سے درد تھا، اور بائی چانس جو میرا میڈیسن والا باکس تھا وہ ریاض میں رہ گیا، میں نہیں لے جا نہیں سکی. میں بڑا فیل کر رہی تھی کہ کاش میرے پاس ہوتی تو میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکتی. ایک ڈوز میں چلا جاتا ہے درد. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کے ناک میں قطرے ڈالیں، انہوں نے 3-4 قطرے ڈال دیے. تو کہتے ہیں ہاں فرق تو ہے مگر کوئی خاص نہیں. تو میں نے کہا آپ نے کتنی ڈوز استعمال کی؟ تو کہنے لگی کہ 3 to 4 ڈراپس ڈالیں. میں نے کہا ان کو 10 ڈراپس ڈالیں، ایک دفعہ صرف 10 ڈراپس رائٹ نوسٹل میں، 10 ڈراپس لیفٹ نوسٹل میں ڈالے، درد غائب. 2 دن ڈالا تو تیسرے دن آج ہی پتا چلا کہ ان کے ناک سے تھوڑا خون آیا ہے اور اس میں کوئی کلاٹ بھی تھا. پتا چلا کوئی کان میں پھوڑا بن چکا تھا، جس کی وجہ سے پورا کان انفلیمڈ تھا، اور اس کی شدید درد کی وجہ سے نہ رات کو سو سکتے تھے نہ دن کو کام پہ جا سکتے تھے. جب وہ کلاٹ نکل گیا، خون صاف ہو گیا بہنا، تو کان کا درد بالکل ختم ہو. پورا آپریشن کر کے رکھ دیتا ہے بلیک سیڈ آئل. کیسے ہی گندے پھوڑے ہوں یہ اندر کی جڑ بھی نکال دیتا ہے، سرجری ہو جاتی. ہلکی پھلکی اگر آپ کر سکیں تو اس کو پکڑ کے نکال سکتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں کچھ لوگوں کو بوائلز نکلتے ہیں، پھوڑے نکل آتے ہیں، اور اس کی نیچے تک روٹس ہوتی ہیں، باقاعدہ ایسا لگتا ہے نیچے اس کی ٹانگ ہے اسکن کے اندر. تو اگر تو آپ اس میں فرض کریں ہیری ایریاز پہ بال نکل آتے ہیں، انڈر آرمز، انڈر لیگز، کچھ لوگوں کو بوائلز نکلتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں پس والے. بارتھولین گلینڈ پہ بھی نکل آتے ہیں، انڈر آرم بھی نکل آتے ہیں. تو ان کا کیا ہوتا ہے اکثر خواتین کا کہ پس بنتی ہے، نکلتی ہے، پھر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، پھر سے ہو جاتے ہیں. بس ایک پرماننٹ پرابلم چلتا ہی رہتا ہے. 10 سال سے بھی کئی خواتین جو ہیں اس بیماری کا شکار رہتی ہیں. اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، جب تک کھائیں ٹھیک، جیسے ہی ان کا اثر ختم ہوا پھر بن جاتا ہے. تو سال سے 20 سال سے بھی اگر وہ اس بیماری میں مبتلا، آج تک بیماری ختم نہیں ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے 3-4 دفعہ یہ پرابلم ہوا، اس کے بعد میں نے اینٹی بایوٹک کھائیں اور آج تک یعنی 2 سال 4 سال گزر گئے مجھے وہ پرابلم نہیں ہوا، کوئی ایک بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا. بار بار پرابلم ہوگا، کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. جن کو یہ پرابلم ہے وہ چاہے 100 دفعہ بھی اینٹی بایوٹک کھائیں، کبھی پرابلم سالو نہیں ہوگی. ہاں آپ بلیک سیڈ آئل لگائیں، جہاں کوئی ایک دانہ نکلا یا پھوڑا نکلا، چاہے انڈر آرم ہو، انڈر لیگز ہو، اینی ویئر، آپ اس پر بلیک سیڈ آئل لگانا شروع کر دیں. دن میں ہر وضو کے بعد لگا لیں، یعنی ہر وضو سے پہلے لگا لیں، وضو بعد میں کریں. جب بھی باتھ روم جائیں واش کریں، واش کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو کے خشک کر لیں، اس جگہ کو بھی خشک کر لیں اور پھر اس پر آئل لگائیں.
ہمیشہ استنجا کرنے کے بعد اس جگہ کو ڈرائی ضرور کریں خواتین. اس کے گیلا رہنے سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. اور چھوٹا ٹاول یوز کیا کریں. ایک دن ایک ٹاول یوز کریں دن بھر، تو دوسرے دن دوسرا ٹاول کریں، اس کو دھو کے دھوپ میں ڈالیں اور ہر روز بدلیں تاکہ اس کی وجہ سے پھر نہ کوئی اور پرابلم آئے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو بوائلز، پھوڑے، پھنسیاں اور گندے پھوڑے، جڑوں والے پھوڑے، یہ سارے کے سارے صاف ہو جاتے ہیں 2 دن میں یا میکسیمم تیسرے دن. اگر ہر گھنٹے کے بعد آپ لگائیں تو 24 گھنٹے میں آپ رزلٹ دیکھتے ہیں. پھٹ جائے گا، کیسے ہی بند منہ والا پھوڑا ہوگا کھل جائے گا اور اس میں سے پس نکلے گی. پس نکلتے کے دوران بھی آپ بلیک سیڈ آئل لگاتے رہیں. ایک دفعہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، آئندہ کے لیے آپ سکون میں آ جائیں گے. یہ نہیں کہ فرض کریں آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، مثال میں دونوں کا کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ 2 سے 3 دن تکلیف اٹھا لیں، اس درد کو برداشت کر لیں، اور اس کے آپ جو بلیک سیڈ آئل لگائیں گے وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا پھول جائے کیونکہ وہ سافٹ ہو رہا ہے، اندر اس کا گوشت گل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو باہر لانے کے لیے وہ تیار کر رہا ہے کہ وہ بہ کے باہر آ سکے. جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو آخر میں آ کے اس کے منہ سے خود بخود پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے پس نکلنے کا انتظار کریں، اس کو کچے کو مت کاٹیں. بعض اوقات ہم پن لگا کے یا بلیڈ لگا کے جلدی توڑ دیتے ہیں، وہ پینفل ہو جائے گا آپ کے لیے. تھوڑا سا اس کو پکنے، جتنا بلیک سیڈ آئل لگائیں گے اتنا اس کی درد میں بھی افاقہ ہوتا رہے گا. تو جب وہ پھٹ جائے تو اس کو اس وقت تک لگاتے ہیں جب تک کہ وہ سوکھ نہ جائے. وہ بالکل سوکھ جائے گا انشاءاللہ دوبارہ پھر نہیں ہوگا. تو گندے پھوڑے، بوائلز، پھنسیاں، دانے، پس، یہ ساری کی سب صاف ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو دانت میں درد ہے، مثال کے طور پر اگر دانت درد میں اس کو تھوڑے سے کپڑے پر، جیسے گاز کپڑا نہیں ہوتا، پٹی ہوتی، بینڈیج کا تھوڑا سا پیس لے کے اس کو، کیونکہ اسٹرلائز ہوتی ہے نا، صاف ستھری، تو اس کو آپ چھوٹا سا پیس بنا کے ایک سکوئر اس کا کاٹ لیں. مثلا اتنا سا پیس لے لیں بینڈیج کا 2 انگلیوں کے برابر. تو اس کو کٹنگ کر کے، اس کو فولڈ کر کے، اس کو بلیک سیڈ آئل میں ڈبو کے، جہاں آپ کے دانت میں درد ہے ارد گرد کے مسوڑے پہ لگا کے اس جگہ رکھ کے 5 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں. بے شک نہ بیٹھیں، نہ لیٹیں، کچھ بھی نہ کریں. اپنا کھانا پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کام کرتے رہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو بھول ہی گیا کہ دانت میں درد بھی تھا. ودن 5 منٹس ختم ہو جاتا. کان میں تکلیف ہے تو ناک میں 10 قطرے ڈالیں گے، 10 رائٹ میں 10 لیفٹ میں، ٹوٹل 20 ڈراپ ڈال دیں گے پورے ناک میں دونوں طرف 10 کر کے. کان درد ٹھیک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گلے کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ناک میں ڈالنے سے. کڑوا بہت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور ہرب ہے جیسے قسطل ہندی، اس کے استعمال کرنے سے بھی بے شمار بیماریوں میں شفا ہوئی ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے، انفرٹیلٹی کا پرابلم بھی سالو ہوا. ہارمونس پر بھی بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے. مینسٹرل پرابلمز اس سے سالو ہو جاتے ہیں. میل اور فیمیل انفرٹیلٹی ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن وہ اتنی کڑوی ہے کہ ہر شخص اس کو لے نہیں سکتا. رینل فیلئر میں ہم نے استعمال کرایا، ماشاءاللہ لوگوں کے گردے بہت اچھے کام کرنے لگے. تو بہت سے لوگ نہیں لے سکتے. ابھی میرے جدہ میں ایک پیشنٹ ہے، وہ جب قسطل ہندی پیتے ہیں، میل ہے، تو ان کو وامٹ آ جاتی، پی نہیں سکتے کیونکہ زندگی میں کبھی کڑوی چیز ہی نہیں کھائی تھی. اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلونجی کے تیل کے قطروں سے عادت ڈال دیں گے، یا کبھی کبھی قسطل ہندی ان کو نزلے کھانسی میں چکھا دیں گے، ان کو کڑوی چیز کی عادت ہو جائے گی، تو بڑے ہو کر خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف ہو تو ایٹ لیسٹ علاج تو کر سکیں گے. مجھے صاف نظر آتا ہے کہ یا تو اس شخص کو نظر ہے جو اس کو گریجولی کھینچ رہی ہے موت کی طرف، یا پھر اللہ کا حکم نہیں ہے اس کے لیے شفا کہ وہ منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو وامٹ آ جاتا، اندر نہیں جا سکتا. اور اتنا قابل شخص ہے، بہت تکلیف ہوتی کہ دیکھو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا حکم آ جاتا ہے اسی کو توفیق ہوتی ہے کڑوی دوا کھانے کی بھی اور کڑوا علاج کرنے کی بھی. اور جس کے لیے شفا کا حکم نہیں آتا اس کو توفیق نہیں ہوتی. ہم نہیں کچھ، یہ ہے بے بسی ہماری، ہم نہیں کسی کو شفا دے سکتے. ایک چیز کسی کے اندر ہی نہیں جا رہی، کوئی کھا ہی نہیں سک رہا، کوئی پی نہیں سک رہا، ہم کیسے شفا دے دیں ان کو؟ پاسبل ہی نہیں. لہٰذا کڑوی چیزیں تھوڑی تھوڑی چکھنے کی عادت ڈالیں، کلونجی کے دانے چبانے کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی کڑوی چیز منہ میں رکھا کریں کہ آپ کو عادت رہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے. اور جس نے قسطل ہندی پی لی وہ ہر قسم کی کڑوی چیز کھا سکتا ہے. اس کی شوگر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی جو اپنے اسی ایج کے اندر ہے، اور اس کے
ہر مطلب بہت ساری قسموں کے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ آپ پرانی جالوں والی کشت الہندی لے کے اور امید رکھیں کہ وہ آپ کو مکمل شفا دے. اگر چیز اتنی پرانی ہے اور معلوم نہیں کہ اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں پس چکی ہیں، یا پسنے سے پہلے اس میں پتہ نہیں کیا چیز پسی ہے، چکی والے عام طور پہ چکی صاف نہیں کرتے، اسی میں وہ دوسری دوا ڈال دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کی اینٹی چیز ہو جو اس میں پس چکی ہو، اس کا فائدہ نہ ہو. تو اس لیے بہترین چیز لیں تو تب آپ کو فائدہ ہوگا، اس کی شفا کا افیکٹ بھی ہوگا. میری ایک اسسٹنٹ ہے وہاں کراچی میں، کیونکہ میں جب وزٹ کرتی ہوں کراچی بھی جیسے وزٹ کے لیے جاتی ہوں، لاہور بھی اور اسی طرح مختلف ملکوں میں بھی، تو جو کراچی میں میری ان کی سسٹر کے رینل فیلئر ہو گیا تھا اور گردوں نے 100% کام چھوڑ دیا. ایک سٹیج آئی تھی 100% ختم ہو گئے. ڈاکٹروں نے ہاسپٹل سے نکال دیا کہ اب ان کو گھر لے جائیں، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں رہا. مایوس ہو کے ان کے گھر لے آئے. ان کو میں نے 3 علاج بتائے تھے. الحمدللہ 2 مہینے کے اندر 100% کام کر رہے ہیں ان کے گردے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. 3-4 مہینے ہو چکے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے یعنی مردہ قرار دے دیا تھا کہ بس اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہ سکیں، ان کے گردے ختم. ان کی بھانجی ڈاکٹر بن رہی تھی، فائنل ایئر میں تھی، وہ سارا کچھ خود دیکھ رہی تھی اور ان کے اپنے ٹیچرز اور استاد اور وہ سب بھی وہاں ہوتے تھے، اور وہ پورے کا پورا کیس اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، پوری رپورٹس رکھی ہوئی ہیں ان کے، پوری جو میڈیسن دی جاتی رہی، پھر ان کے ڈائلسس شروع ہوئے، ڈائلسس ہوتے رہے، پھر اس کے بعد جب مایوس ہو کے گھر لائے اور انہوں نے میرا علاج شروع کیا اور اس سے جو ریکوری ہوئی اور پھر جیسے جیسے رپورٹس اچھی ہونا شروع ہوئی اور کرتے کرتے اب 100% تک آ گئے ماشاءاللہ گردے. تو اب وہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی پشت الہندی پہ ریسرچ کروں اور اس کی سائنٹیفک ریسرچ کروں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے اندر کون سا ایسا اللہ نے جز رکھا ہے شفا کا جس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے. ابھی الحمدللہ حال ہی میں ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں کنگ سعود یونیورسٹی میں، تو کنگ سعود یونیورسٹی کی جو لیبارٹری ہے اس میں انہوں نے مجھے آفر کی ہے کہ آپ اپنی چیزیں دیں تو ہم اس کی سائنٹیفک ریسرچ کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ پتہ چل سکے کہ ان دواؤں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے رہے اس میں ایسے کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اور مجھ سے انہوں نے ڈیٹیل لی ہے کہ کون کون سی بیماری آپ کس کس مرض میں استعمال کر کے شفا کے ریزلٹس آپ کو ملے، یعنی شفا ملی ہے لوگوں کو، وہ بھی ہمیں بتائیں، اور کتنی کتنی مقدار آپ دیتے رہے. تو پھر وہ چوہوں اور بندروں اور پتہ نہیں کس کس پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پھر انسانوں پہ کریں گے اور اس کی پھر ایک رپورٹ ہمیں دیں گے کہ یہ چیز جو ہے اس وجہ سے ان چیزوں میں فائدہ دیتی ہے کیونکہ اس میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، اور اس کو وہ پھر ٹیلی کریں گے بیماری سے اور اس کے جو شفائی اثرات یا وہ اجزاء ہیں جو اس بیماری میں شفا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے دنیا بھر کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک سائنٹیفک ریسرچ آنے کے بعد، اور مجھے امید ہے کہ اس سے پھر لوگوں کے اندر اسلام کو دل سے قبول کر، ہم جو مسلمان ہیں ان کو دل سے قبول کرنے کی استعداد بڑھے گی، اور جو نان مسلم ہیں انشاءاللہ وہ بھی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ ان کے پاس اتنے اچھے طریقے علاج موجود ہیں جس میں انسانوں کو اس طرح شفا ہوتی ہے. تو یقیناً انشاءاللہ لوگوں کے اندر جہاں صحت قائم ہونا شروع ہوگی تو وہاں انشاءاللہ لوگ اسلام سے بھی اسلام قبول کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. پشت الہندی جو ہے اس کے آپ لکھ لیں کہ کن کن چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ آپ پہلے لکھ لیں. موسٹلی زیادہ تر اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے 1 ٹی اسپون، عرب لوگ تو ٹیبل اسپون استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شروع میں میں کہتی ہوں کہ 1 ٹی اسپون سے آپ گزارا کریں، پھر اگر ہو سکے تو بے شک ٹیبل اسپون تک لے جائیں. 1 ٹی اسپون لیول، یعنی بہت بھری بھی نہ لیں، ابھی کڑوی اتنی ہے کہ ابھی آپ شروع میں لے نہیں سکیں گے، اور جتنی خالص ہوگی اتنی کڑوی بھی زیادہ ہوگی. تو 1 ٹی اسپون 1 گلاس پانی میں یا اتنے پانی میں جتنا کہ اس بوتل میں ہے، ٹھیک ہے، 100 ml کر لیں تقریباً. 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح ایمٹی سٹمک لے لیں تو بھی اچھا ہے. اگر ایمٹی سٹمک لینا بھول گئے، ناشتہ کر لیا تو پھر ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لے لیں جب کھانا معدے سے اتر چکا ہو. یہ اس کا عام طور پہ بیماریوں میں لینے کا طریقہ ہے اور یہ دی بیسٹ وے ہے. جو زبان سے اس کو ڈائریکٹ لیتا ہے اس کا حافظہ بھی یہ امپروو کرتی ہے، میموری امپروو کرتی ہے، دماغ پہ بہت اچھا اثر ہے اس کا، سوچ کو بھی درست کرتی ہے
کیونکہ 14 طبق روشن بھی ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں 7 اشفیاء فی قسط الہندی. قسط الہندی کے اندر 7 شفائیں پائی جاتی ہیں، 7 شفائیں، جس میں ایک انہوں نے مینشن کیا کہ یہ حافظے کو اچھا کرتی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا انسان کی جلد کے لیے بہت اچھی ہے. تیسرا دمے کے لیے، ایستما. پلیورسی ہوتے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا، لنگز میں. پھر ہے ذات الجنب. ذات الجنب کہتے ہیں برونکیٹائٹس کو. برونکائٹس نہیں، برونکائٹس میں بھی فائدہ دیتی ہے لیکن برونکیٹائٹس میں بھی لنگز کا پھوڑا بنتا ہے جو انسان کو گھنٹوں میں مار دیتا ہے، یا 2 سے 3 دن میں انسان ختم ہو جاتا ہے. سانس نہیں آ سکتا اس کی وجہ سے، اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں لنگز. یہ اس میں بھی شفا. پھر آلات بول کے امراض، یعنی یورینری پرابلمز، کڈنی جیسے ڈس فنکشننگ آف کڈنی ہے، یا UTI کا پرابلم ہے، یورین ٹھیک سے نہیں آ رہا، کم آ رہا ہے یا بہت زیادہ آ رہا ہے، دونوں میں برابر. اچھا مصنون چیزیں جتنی ہیں وہ ڈس فنکشننگ کو بیلنس کرتی ہیں. ہائپو تھائرائڈ ہے یا ہائپر تھائرائڈ ہے، دونوں کو ٹھیک کریں گے. یورین کم آ رہا ہے یا یورین زیادہ آ رہا ہے، دونوں کو بیلنس کرے گی ایک ہی دوا. موٹاپا ہے یا بہت دبلا ہے، درمیان میں لے کر آئیں گے. جیسے جو ہے نا، کہیں آپ سنیں گے تلبینہ موٹا کرتا ہے، کہیں آپ سنیں گے تلبینہ پتلا کرتا ہے. سمجھ نہیں آتی، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، موٹا بھی کرتا ہے پتلا بھی کرتا ہے کہ اصل میں درمیان اعتدال پہ لے کے آتی ہیں چیزیں. اچھا اس کے علاوہ ریشا، کنجیشن اور ٹانسلائٹس گلے کی خرابی، لوزتین گلے پھول جانا، کوا پھول جانا، ان سب میں. پھر آخری چیز ہے بچوں کا سر درد. یہ 7 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہیں کہ ان سے شفا ہے قسط الہندی میں. اب قسط البحری جو ہے وہ اسپیشلی اس کا جو ذکر آتا ہے وہ ٹانسلائٹس میں آتا ہے. اسپیشلی آپ نے فرمایا ایک خاتون آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بچے کے ناک سے خون جاری تھا، منہ اور ناک سے، اور انہوں نے ناک میں وہ کچھ ڈال رکھا تھا تاکہ بلڈ جو ہے وہ منہ میں نہ جائے. تو آپ نے فرمایا اس کو کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کے گلے پھول گئے تھے، یعنی ٹانسلز ہو گئے تھے، تو میں نے تو دبا کے توڑ دی. آپ نے فرمایا بچوں کو اذیت نہ دو، اس طرح گلے دبا کر ان کو قسط البحری دو. اس کو رگڑ کے، یعنی اس کو رگڑ کے، اس کا پیس کے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے، اور ان کو چٹائیں بھی. جو بہت چھوٹے بچے ان کو تو چٹا ہی سکتے ہیں نا، ناک میں نہیں ڈال سکتے، لیکن جیسے 4-5 سال کے بچے تو ان کے ناک میں قطرے ڈالیں تو ڈائریکٹ ٹانسلز کے اوپر آتا ہے وہ، جس سے گلا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کھانے سے وہ افیکٹ نہیں ہوگا جو کہ ناک میں ڈالنے سے ہوتا ہے. ناک میں آپ 3 دفعہ ڈالیں ساری پس نکل جائے گی. کھانے سے آپ 3 دن کھاتے رہیں اور 3 سے 4 دفعہ کھاتے رہیں، اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہمارا ٹانسل ہوتا ہے نا ادھر گلے میں، ایسے لٹک رہے ہیں دونوں طرف، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ آپ گٹھلی دیکھتے ہیں نا ایسے بن جاتی تھی جب گلا خراب ہوتا ہے. ان کے اوپر ناک کے سوراخ کھلتے ہیں، انہی ٹانسلز کے اوپر جا کے کھلتے ہیں. تو جب ہم ناک میں دوا ڈالتے ہیں تو اس کا قطرے ان ٹانسلز کے اوپر آ کے گرتے ہیں. تو اس میں جب قسط البحری ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ان ٹانسلز کو اوپر سے، یعنی ان کے اوپر یوں جا کے شاور کرتی ہے، ان کو پھر سکویز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جیسے نچوڑ دیتی ہے. اگر اندر پاس ہو تو ساری نکل جاتی. لیکن اگر اس کو کھائیں گے نا، مثلا یہ ٹانسل ہے تو کھائیں گے تو نیچے سے گزر جائے گی، ٹانسل کے اوپر کے حصے تک نہیں پہنچتی. اس واسطے اس کو ناک میں ڈالنا دی بیسٹ وے ہے ٹانسلائٹس کے ٹریٹمنٹ میں. الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آئے، ہفتے سے زیادہ کوئی بیمار نہیں رہا جب سے قسط الہندی اور بحری کا استعمال شروع کیا. گلے کی خرابی میں بہت کوئک ریزلٹس ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اس سے تو آہستہ آہستہ آرام آئے گا، پہلے اینٹی بایوٹک کھا کے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. اینٹی بایوٹک سے تو وہ تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ آٹو امیون ڈیزیز میں لے جاتی ہیں اینٹی بایوٹک. اور آٹو امیون ڈیزیز ایسی ہے جیسے آپ کو کسی صحرا میں یا کھلے میدان میں چھوڑ دیا جائے، جو بھی یعنی چیز آئے اور نوچ نوچ کے لے جائے گوشت. یعنی اگر ایک گوشت کی پلیٹ رکھ دیں آپ کھلے میدان میں، کوے، چیلے، بیکٹیریا، ہر چیز آئے گی نا اس کو حملہ کرنے، کھا جائیں گے اس کو.
جب ہمارا ڈیفینس سسٹم کام نہیں کرتا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک گوشت کی پلیٹ آپ کھلے میدان میں رکھ دو، کوئی جو بھی چیز ہے اس کو آ کے چمٹ جائے، گرد و غبار بھی اس پہ بہت برا اثر کرتی ہے۔ جب تک ہمارا ڈیفینس سسٹم قائم ہے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ نظام رکھا ہے جس کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے انسانوں پر کہ وہ سب مجروح ہو جائے تو لوگ بیماریوں میں جلدی جلدی آئیں گے اور پھر ایسے ہی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ چمکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاسپٹل کے چکروں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، تو آپ سنت طریقوں پر عمل شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان موذی امراض سے بھی بچائے رکھے گا اور ہاسپٹل جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ جس قدر ہو سکے اینٹی بایوٹک سے گریز کرے۔ قسط الہندی طب نبوی کی دی بیسٹ اینٹی بایوٹک۔ جہاں آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑے آلٹرنیٹ کے طور پر قسط الہندی پینا شروع کریں، آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ۔ اینٹی بایوٹک کتنے سائیڈ افیکٹ رکھتی ہے؟ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، گڈ افیکٹس ہیں۔ اچھا، یہ تو 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ اس کے علاوہ جب ہم نے ان کو انسانوں پر استعمال کیا، خواتین پر بھی مردوں پر بھی، تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہارمونز کو ٹھیک کرنے کی بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ فیمیل ہارمون یا میل ہارمون دونوں کو بیلنس کرتی ہے۔ جن ماؤں کا دودھ نہیں اترتا وہ استعمال کر کے دیکھیں، بریسٹ فیڈ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نا اس کا ٹیسٹ بٹر یا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پی نہیں سکتا، اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے کیونکہ یہ خون کو صاف کرتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہے۔ اصل میں بیماری ہوتی تو خون میں ہے، اگر خون صاف ہو جائے تو بیماری ہی نہ رہے، سمپل سی بات۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا کیوں حکم ہے؟ کہ جو بیماری کی چیز ہے اس کو باہر نکال دو، خون ویسٹ کر دو، پھر کھا لو۔ بکری مرغی بیمار بھی ہے، بخار بھی ہے اس کو، مثلا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تو بھی جب اس کو حلال کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر سے بیماری ساری ڈرین ہو جاتی ہے، وہ کھانے کے لائق ہے، گوشت کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یعنی خون اگر ہمارا صاف نہیں ہے تو آف کورس ساری بیماریاں ہمارے خون۔ بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کس لیے؟ کہ بیماری کا پتہ چلے، اس کا مطلب ہے کہ ہر بیماری خون ہی میں ہے، جب خون صاف ہو جائے گا تو بیماری کا ختم ہو جائے گا۔ انفرٹیلٹی کے لیے بھی اسی طرح، میل ہو یا فیمیل 1 ٹی اسپون ڈیلی لیں۔ جن لوگوں کو تھوڑا بہت گرمی کا احساس ہوتا ہو قسط الہندی میں، کیونکہ یہ بلڈ سرکولیشن بھی کراتی ہے، جو کام ہجامہ کرتا ہے نا وہی کام قسط الہندی کرتی ہے، یعنی خون کو صاف کرنا، خون کی سرکولیشن کرانا اور خون سے گندے مادے صاف کرنا۔ ہجامہ کا بھی یہی کام ہے، اسی لیے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، دردیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو قسط الہندی کا بھی سیم یہی کام ہے، لہذا اگر ان دونوں کو ساتھ ساتھ لیا جائے، مثلا ہندی اور ہجامہ، تو آپ انشاءاللہ 99% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، بخار میں بھی ایون کر کے دیکھیں، نزلہ، کھانسی، فلو، وبائی امراض، پیٹ کی خرابی، پیٹ کا درد، سر کا درد، ایون سر کا درد بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا۔ بچوں کا سر درد رسول اللہ نے مینشن کیا، مگر ہم نے کئی خواتین کو بھی استعمال کرا کے دیکھا تو بہت سے لوگوں کا اس سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں میرا اپنی ایک رائے ہے کہ اگر جنرل قسم کا سر درد ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اسٹریس ریلیٹڈ ہے یا کوئی ٹینشن سے یا نیند کی کمی بیشی سے یا کوئی اور وجوہات جو ذرا اسٹرانگ ہو ان سے ہوتا ہو تو میں بھی اس سے اتنا کور نہ ہو، لیکن ایک جنرل ہیڈ ایک ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر جیسے دھوپ کی وجہ سے مائیگرین ہو گیا ہے، لو لگنے کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے کور نہ ہو۔ تو ہارمونز کی خرابی، بچے پیدا نہیں ہو رہے، مینسز ٹھیک نہیں آ رہے، مینسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، مینسز بہت کم آ رہے ہیں، مینسز 2 سال سے نہیں آئے، 4 سال سے نہیں آئے، irregular ہیں، آتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے، چلے جائیں تو آتے نہیں، یعنی اتنی irregularity ہے حد درجہ کی۔ آپ دیکھیں گے گریجولی انشاءاللہ یہ اپنے لیول پر آ جائیں گے، اور ہارمونز کا بھی ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ کچھ مہینوں میں وہ بھی لیول پہ آ جائے گا۔ 2 ہفتے لے لیں ان کو ریگولرلی یا 3 ہفتے، ٹھیک ہے، 2 ہفتے یا 3 ہفتے ریگولر لیں ایک ناغے کے بغیر، اور پھر کچھ دنوں کے لیے ڈراپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ویسے ہی ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بھول جاتے ہیں پھر وہ ناغہ نہ کریں، پھر وہ لیتے رہیں۔ اور اگر رات کو سوک کرنا بھول گئے تو کبھی کبھار once in a week یا once in a month اگر
اسی وقت پانی میں گھول کے اس کو پی لیا جائے اور اوپر سے سادہ پانی پی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن روزانہ کے معمول میں ایسا نہ کریں. اور اس سے کریٹینن کم ہو جاتا ہے، یوریا ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے گردے جب خراب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خون میں پیشاب مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پھر ڈراؤزینس ہوتی ہے، دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، جسم پھولنے سا لگتا ہے، ورم آنے لگتا ہے، اور وامٹنگ، نوزیا، دل متلانا اور انڈائجیشن، سب. خون خراب ہو جائے تو پھر ہر بیماری لگ سکتی ہے. قسط البحری جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو تھوڑے سے پانی میں، آدھی چمچ پانی میں ایک چٹکی قسط البحری کی ڈالیں اور اس کو ناک میں ڈالیں. 2 چمچوں میں بنائیں اور ان کو ناک میں ڈال کے تھوڑا سا پریس کریں تاکہ حلق میں اتر آئے. بالکل نہ گھبرائیں، اس کو خود سے سونگھنے کی کوشش نہ کریں، پانی کو اس طریقے سے نہ کریں. وہ نیچرلی اس کو جانے دیں، وہ تھروٹ میں آ جائے گا. اگر آپ اس کو سونگیں گے تو دماغ میں چڑھے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. جہاں آپ کو انفیکشن کا ڈر ہے، مثلا جیسے سورائسس ہو جاتی ہے، یا سورائسس کا کمپلیٹ علاج نہیں ہے، یہ حتمی طور پہ کہہ رہی ہوں، کمپلیٹ علاج نہیں، یا شاید میں نے ابھی اس پر کر کے نہیں دیکھا، اس لیے ہو سکتا ہو بھی صحیح، میں ایسا ہی کہہ دوں، کیونکہ جب جلد کا ذکر آتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا تو جلد کی ہر بیماری سے شفا ممکن ہے. لیکن سورائسس کو اس وقت تک آرام نہیں آتا جب تک کہ سورائسس کا گند باہر نہ آ جائے. ہندی آپ لگائیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو لگے گا اسکن اور پھول گئی ہے، لیکن اس سے جو ڈر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. جو اس سے ڈرتا نہیں، ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درست ہے، اس کے انتظار کرتا ہے. 3 مہینے لگتے ہیں، آہستہ 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 اسکن، اس کے اندر سے بعض لوگوں کے خون یا پانی بھی رشتہ ہے اور بعض کا صرف ڈرائنس ہوتی ہے، کٹس آتے ہیں تو آہستہ آہستہ کٹس بھی ہیل ہو جاتے ہیں اور اسکن بھی نئی آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے میں ابھی تک تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دیتی ہوں سورائسس کے لیے، اور لگانے کے لیے البتہ قسط البحری کا استعمال کراتی ہوں، کیونکہ قسط البحری جو ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی اور خشک ہے. تو سورائسس کو موسٹلی ٹھنڈی اور خشک چیز چاہیے، حالانکہ وہ خود بہت ڈرائی ہوتی ہے. 2 طرح کی ہوتی ہے یہ سورائسس. ویسے تو اس کی 30 سے زیادہ قسمیں ہیں سورائسس کی. ناخنوں کی ہوتی ہے، انڈر نیل آپ دیکھتے ہیں فنگس ہونے لگتی ہے، نیلز کی سورائسس ہے، اسکن کی سورائسس ہے، یہ جو فولڈنگ ایریاز ہیں ان کی سورائسس ہے، بعض دفعہ باہر کے ان جوائنٹس کی سورائسس ہے. تو اس میں اگر اس کو پانی میں ملا کے بھی لگا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے تاکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب پر جو ہے کچھ بات کر سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.